السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ مجھے امید ہے کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ہمیشہ اچھے حالوں میں رکھے، ہماری طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دیں، ہم سب سے راضی ہوں، ہمارے دلوں کو اپنے نور سے منور فرمائیں، ہم سب کو اپنی محبت میں شدید کر دیں. آمین یا رب العالمین. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل لي عملا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. آمین یا رب العالمین. جی تو الحمدللہ کل آیت نمبر 30 ہماری چل رہی تھی اور وہ مکمل نہیں ہوئی تھی، اور اس میں ہم نے صرف اتنا ہی پورشن دیکھا تھا جس میں غض بصر کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مومن مردوں کو حکم دیا. آج آگے چلنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو ایک چھوٹا سا کلپ سنوانا چاہ رہی تھی جو اسی حوالے سے ہی ہے. اسی آیت میں جو ٹاپک ڈسکس ہوا کہ ایک تو نظروں کی حفاظت کا اور دوسرا شرم گاہوں کی حفاظت کا، تو اس حوالے سے میں یہ آپ لوگوں کو کلپ سنوانا چاہ رہی تھی. تو پہلے ہم وہ سن لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ پھر آگے جو ہماری آیت رہ گئی ہے اس کو انشاءاللہ ہم مکمل کریں گے. دراصل یہ جو ہے آپ کو جو میں سنوانے جا رہی ہوں یہ سورۃ المعارج میں کچھ آیات ہیں اور ان کا ٹاپک بھی تقریباً یہی ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے جنتیوں کی صفت بتائی ہے کہ وہ جو ہے اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں اور جو ہے اپنے آپ کو اس طرح کے حرام طریقوں سے محفوظ کر کے رکھتے ہیں. تو اسی پر ہی جو ہے آپ سب نے شاید نعمان علی خان سر کا نام سنا ہو، تو انہی کے کلپ کو جو ہے اردو میں ڈب کیا ہوا ہے، تو وہ انشاءاللہ میں آپ کو سنواتی ہوں. اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہمارے معاشرے میں یہ چیز کتنی زیادہ جو ہے عام ہوتی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، چلیں ہم سن لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور پھر اللہ تعالیٰ اہم موضوع کے بارے میں بات کرتے ہیں، اور یہی وہ ٹاپک ہے جس پر میں اپنا آج کا سیشن ختم کرنا چاہوں گا، اور یہ بہت اہم ہے. اس سے پہلے 3 آیات روز آخرت کے بارے میں تھیں. اب ہیں والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون. پھر سے 3 آیات کسی ایک موضوع پر. اس سے پہلے 3 آیات کون سے موضوع پر نازل ہوئی تھیں؟ جو ایک ساتھ ہیں، قیامت کے بارے میں. اور اگلے موضوع پر بھی خاص 3 آیات نازل ہوئیں، اور آپ کو پتا وہ کیا ہے؟ بے حیائی. ان لوگوں کے بارے میں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. ہم اس وقت تقریباً سب سے بے حیا دور میں جی رہے ہیں، ایسے دور میں جہاں بے حیائی پورن ویڈیوز آپ کو ہر جگہ میسر ہیں، ہر جگہ. ایک ایسے دور میں جہاں پورنوگرافی انڈسٹری ملٹی ٹریلین ڈالر انڈسٹری ہے، جس کا صرف ایک ہی ایجنڈا ہے، ایک ہی پوائنٹ ہے کہ آپ میں سے ہر کوئی اس میں دلچسپی لے. ہر مرد عورت بچہ اس چیز کو دیکھے، اور وہ امید کرتے ہیں کہ آپ اس کے عادی بنیں تاکہ ان کے کاروبار میں مزید اضافہ ہو جائے. اور اس فحاشی کا نتیجہ یہ ہے کہ لوگ انسانیت سے گر کر جانور بنتے جا رہے ہیں، جنسی جانور. اور بدقسمتی سے آپ میں سے کچھ لوگ ان چیزوں کو دیکھنے کے عادی ہو چکے ہیں، ان کو بار بار دیکھتے ہیں اور ان کو اپنے موبائل میں سیو کرتے ہیں، اور آپ ان کو برا نہیں سمجھتے اور اپنے آپ کو جسٹیفائی کرتے ہیں. بعض اوقات آپ کو برائی کا احساس ہوتا ہے، لیکن پھر بھی آپ وہ چیز دوبارہ دیکھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ یار کم از کم میں کسی کو نقصان تو نہیں پہنچا رہا نا، کسی کے ساتھ تو نہیں کر رہا، میں تو بس دیکھ رہا ہوں، اٹس اوکے. آپ کو پتا سب کیا ہو رہا ہے؟ اندر ہی اندر آپ کی روح کٹ رہی ہے، آپ کے اندر روح باقی نہیں رہ رہی. اس لیے آپ کی نمازیں خالی ہوتی جا رہی ہیں اور آپ کی آنکھوں سے آنسو ختم ہو رہے ہیں، کیونکہ آپ کے دل سے اللہ کا خوف جا چکا ہے اس فلق کی وجہ سے جو آپ بار بار دیکھ رہے ہیں، جو آپ کو انسان سے جانور میں تبدیل کر رہی ہے. یہاں تک کہ آپ کی نظر جب آپ کے پاس سے کوئی عورت گزرتی ہے تو وہ آپ کو انسان نہیں لگتی، وہ آپ کو گوشت کا ٹکڑا لگتا ہے جس پہ جانور چپٹتے ہیں. آپ کو نہیں لگتا کہ وہ کوئی انسان ہے جو عزت ڈیزرو کرتا ہے. آپ ہر کسی کو دیکھتے ہو اور ہر چیز کو دیکھتے ہو.
बड़ी मुश्किल से आप अपनी नजरों को नीचे करते हो, चाहे आप सबवे पर हो या कैंपस में हो या काम पर हो या सड़क पर हो। यहाँ तक कि आपको कोई बिलबोर्ड नजर आ जाए, आप एक नहीं, दो नहीं, 3 बार देखोगे। आप कोई मौका नहीं छोड़ते अपनी रूह को ठेस पहुंचाने का, अपनी आंखों से, अपनी नजरों से। और आप पूरी तरह इस चीज के आदी हो चुके हो। और फिर आप पूछते हैं कि भाई नमाजों में खुशू कैसे लाया जाए। किस दुनिया में आप रह रहे हैं? किस दुनिया में? अय्युहल इख्वा, माय ब्रदर्स, खास तौर पर आप, आई नो सम सिस्टर्स हैव दिस इशू टू, इट्स अ सैड रियलिटी। पर एक जंग है ये, बल्कि ये किसी भी जंग से ज्यादा खतरनाक है, यू नो, क्योंकि इसके अंदर हमारी रूहें तबाह हो रही हैं। और ये चीजें हमारे घरों तक आ रही हैं। मैं अपने बच्चों को ऐसी चीजों से जितना हो सके उतना बचाने की कोशिश करूंगा, लेकिन वही बच्चा जब स्कूल जाएगा, और बेशक वो इस्लामिक स्कूल हो, इस बात का बहुत बड़ा इम्कान है कि उसका कोई दोस्त, उसका कोई क्लास फेलो अपने फोन से, अपने आईपैड से कहेगा भाई ये देखो जरा, ये हकीकत है, ये कोई मन घड़त बात नहीं है। तो मुझे अपने बच्चों को तैयार करना है इस दुनिया में, इस बेहया दुनिया में जिसमें वो बड़े हो रहे हैं। इससे बचना मुश्किल है क्योंकि ये फितना हर तरफ है। आप चाहे इस्लामिक लेक्चर यूट्यूब पे देख रहे हो तो वहां कहीं ना कहीं इर्द गिर्द कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होगा जो फहाशी का जरिया होगा। और मुझे नहीं लगता कि ये बाय एक्सीडेंट है। तो होता क्या है कि आप एक अच्छी वीडियो देख रहे होते हो और आपको कुछ नजर आता है और आप वहां क्लिक करते हो, करते 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 एंड यू एंड अप वाचिंग डिस्कसिंग थिंग्स। वल्लज़ीना हुम लिफुरूजिहिम हाफिज़ून, स्पेशली जब उनकी शर्मगाहों का मामला आता है तो वो उसकी हिफाजत करते हैं, वो अपनी हया का पास रखते हैं। भाई इसका हल बताओ, क्या मैं शादी कर लूं? जैसे एक भाई ने पिछले दिन सवाल किया था, और मैं इतनी जल्दी कैसे शादी कर सकता हूँ, यू नो। नहीं भाई, इसका इलाज शादी नहीं है, क्योंकि आप अभी ऐसे हैं तो आप शादी के बाद भी ऐसे ही रहेंगे। अगर आपके पास अभी शर्म नहीं है तो शादी के बाद भी आपके पास कोई शर्म नहीं होगी, ऑनेस्टली। और आप समझते हैं कि शादी आपके इस मसले को दूर कर देगी? नहीं, ऐसा नहीं है। इसका हल जहनी और रूहानी हालत को ठीक करना है। आपका हल साइकोलॉजिकल इन नेचर है। आपको मदद की जरूरत है। आपको खुद को रोकना होगा, खुद को इस तरह हर्ट करने से रोकना होगा। यकीन करें, मुझे एक ईमेल मिली फ्रॉम टीनेजर जो कि आदी था इन चीजों का, एनोनिमस ईमेल, 14-15 साल का लड़का। वो लिखता है कि मैं मरना चाहता हूँ क्योंकि मैं खुद को रोक नहीं पा रहा, और मैं ये चीजें 11 साल की उम्र से देख रहा हूँ, और मेरे माँ बाप को इस बात का नहीं पता। और जब मैं ये सब पढ़ता हूँ तो मैं रोता हूँ, क्योंकि ये अकेला बच्चा नहीं है, इस तरह के लाखों मुसलमानों बच्चे हैं, और हमें इन सब की मदद करनी है, हमसे जितनी मदद हो सकी। पर हमारे पास इतने वसाइल नहीं है जितने कि इन सबको फैलाने वालों के पास होते हैं। और ये कोई रियलिस्टिक बात नहीं होगी अगर मैं कहूँ जी फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंटरनेट ये सब हराम है। इट्स नॉट रियलिस्टिक, क्योंकि ये आज के ज़माने में ऑक्सीजन की तरह कॉमन है। जो तरीका हम अपना सकते हैं वो ये है कि हम अपने बच्चों के साथ मैच्योर बात करें, खुलकर बात करें, और उनको बताएं, समझाएं कि किस तरह इससे बचा जा सकता है। वो जो एल्डर्स यहाँ बैठे हैं, स्टॉप वॉचिंग इंडियन मूवीज गाइस। आप यहाँ नमाज, हया, शर्म की बात कर रहे हैं और आप खुद अपनी शर्म की हिफाजत नहीं कर रहे, और घर जाके माएं, बहनें, बेटियां, खाविंद, बहनें सब इकट्ठे बैठ के जो जी में आ रहा है वो देख रहे हैं। कम ऑन। वल्लज़ीना हुम लिफुरूजिहिम हाफिज़ून, वो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं। और शर्मगाहों की हिफाजत करने का मतलब ये नहीं होता कि आप बस ज़िना नहीं करते, बल्कि हर वो काम जो आपको ज़िना के करीब करीब से बचते हैं, चाहे वो कुछ भी हो, वो अपनी हिफाजत करते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि उनकी हया, उनकी शर्म अंडर अटैक है। वो जान लेते हैं कि यहाँ उनका वीक पॉइंट है। ये ख्वाहिशात अल्लाह ने हमें डाली हैं जो कि बहुत मजबूत हैं, और अल्लाह ने किसी खास वजह के तहत इनको हमारे अंदर डाला है। और ये आप जानते हैं, और आपके पास है, ये आप जानते हैं, और आप इस आजमाइश से हर रोज गुजरते हैं, और खास करके इस शहर में। पर आपको अपनी हिफाजत के लिए खसूसी इकदाम करने पड़ेंगे। ये पैसेज कोई हाई गोल्स के बारे में नहीं है, ये कम से कम के बारे में है। कम से कम अपनी हिफाजत करें, कम से कम बेहयाई से बचें, अपने नफ्स के खिलाफ जाएं, अपने आप पर काबू रखें। मुझे पता है आप में से कुछ ने इन चीजों को छोड़ने की कोशिश की है, लेकिन वो फिर से वापस आए। आपने फिर कोशिश की लेकिन आप फिर से वापस आ गए, और आपने फिर से कोशिश की लेकिन आप फिर से वापस आ गए। आप बार बार कोशिश कर रहे हैं, आप स्ट्रगल कर रहे हैं। आप हिम्मत ना हारें, अपने आप को देखें, तन्हाई में रहना बंद करें, अच्छे दोस्तों के साथ रहें, बाहर रहें। अगर आपने पढ़ना है तो कहीं और पढ़ें, लाइब्रेरी जाके पढ़ें, वहां पढ़ें जहां लोग हों, क्योंकि जब आप अकेले होते हो शैतान आपको घेर लेता है।
اور اگر اللہ کا خوف نہیں تو لوگوں کا خوف کام آ جائے گا. ایٹ لیسٹ سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ، یو نو. اور جتنے بھی یہاں پیرنٹس بیٹھے ہیں ان کے لیے، اگر آپ کے پاس گھر میں کمپیوٹر ہے تو پلیز اس کو لیپ ٹاپ مت بنائیں، گھر میں ڈیسک ٹاپ لے کے آئیں. اور جتنا بڑا آپ مانیٹر لا سکتے ہیں اتنا بڑا مانیٹر گھر میں لے کے آئیں. اور میک شیور کہ آپ اس کو کچن میں یا ڈائننگ روم میں رکھتے ہیں. اس کمپیوٹر کو اپنے بیڈ روم میں نہ رکھیں، نہ کہ کڈز روم میں رکھیں، ڈائننگ روم میں رکھیں، تاکہ آتے جاتے لوگوں کی نظر پڑے وہاں پہ. اگر کسی نے ہوم ورک کرنا ہے تو وہاں جا کے کرے. نو، دیٹس ہاؤ یو شوڈ ہیو اٹ. آپ کو تھوڑی بہت احتیاط رکھنی پڑے گی. اپنے 11 سال کے بچے کو اسمارٹ فون مت دیں. آپ کیا سوچ رہے تھے؟ یہ کوئی اسمارٹ کام نہیں تھا، یو نو. سیریسلی میں کیا دیکھتا ہوں 5ویں کلاس کے بچے کے پاس آئی فون 5. میرے پاس نہیں آئی فون 5 وتھ 4G. آپ کو پتا ہے کتنی خطرناک چیزیں ہیں سب. والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم، مگر اپنی بیویوں یا اپنے ہاتھ کے مال کنیزوں سے، او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، کہ ان پر کچھ ملامت نہیں. اللہ جانتے ہیں کہ ہمیں یہ خواہشات ہیں اور اللہ نے ان کا حلال طریقہ بتا رکھا ہے، اس کے علاوہ کہیں اور سے نہیں. نو. اور بائی دا وے، جو لوگ اس چیز کے عادی ہو جاتے ہیں اور جن کی حیا کی سینسز جاتی رہتی ہیں، اوور ایکسپوز ہو جاتے ہیں، تو ان کی جو میرج لائف ہوتی ہے وہ بھی برباد ہو جاتی ہے، ان کو کوئی فائدہ نہیں دیتی. ان کے ذہن میں ایک ورچوئل آئیڈیا ہوتا ہے کہ what pleasure means but they don't find pleasure in their spouse anymore. اور پھر نیا فتنہ گھروں میں آ جاتا ہے، نئے مسئلے جو کہ گھر کے گھر تباہ کر دیتے ہیں مسلمان گھرانے. اور ایسا ہو رہا ہے، ایسا ہو رہا ہے. سو اللہ ان لوگوں کی یہاں بات کرتے ہیں کہ جو نماز ادا کرتے ہیں، اور وہ فرما رہے ہیں کہ میں ان کا یہاں ذکر کر رہا ہوں کیونکہ یہ موصوف ہیں المصلین. اور پھر تمام الذین کی آیت اور اسماء موصولہ یا پھر وصف ان کی صفہ، جس کا مطلب تمام نماز قائم کرنے والے، تمام جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، جو قیامت الدین سے گھبراتے ہیں، اور وہ لوگ جو استقامت سے نماز پڑھتے ہیں، اس پر قائم رہتے ہیں. یہ ہیں وہ لوگ. فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون. اور جو لوگ ان کے سوا اور کے خواستگار ہوں وہ حد سے نکل جانے والے ہیں. یو نو دس از این ایکٹ آف ایگریشن. یہاں پہ عادو مینشن کیا گیا ہے. عادو یعنی کہ عادن سے عادو، عاد یادو. العادون العداوہ کہتے ہیں دشمنی کو، دشمنی کو. سو اللہ فرماتے ہیں کہ جو اپنی خواہشات کو حلال حدود سے باہر نکالتا ہے، جو بھی ایسا کرتا ہے تو وہ آ جاتا ہے جارحیت کے زمرے میں، ایکٹ آف ایگریشن کے. پر سوال آتا ہے کہ ایگریشن کس کے خلاف؟ جب آپ کہتے ہیں کہ دشمن، تو آپ پوچھتے ہیں کہ دشمن کس کے خلاف، اور اللہ نے یہاں پہ مفعول مینشن نہیں کیا، کوئی جار مجرور نہیں کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود کے دشمن ہیں، اپنی فیملی کے دشمن ہیں، یہاں تک کہ اللہ کے احکامات کے بھی دشمن ہیں. جو سب سے قیمتی چیز ہمارے پاس ہے وہ ہے ہمارے دل، اور بے حیائی قلب کو برباد کر دیتی ہے. اور سب سے اہم چیز جو ہے وہ ہے ہمارا ایمان، اور یہ بے حیا چیزیں ایمان کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں. خود کے ساتھ ایسا مت ہونے دیں. اور میں اس بارے میں صرف بات کر سکتا ہوں. میں آپ کو کچھ بھی کرنے سے روک نہیں سکتا، اور کوئی بھی نہیں آپ کو روک سکتا. آپ نے اپنی مدد خود کرنی ہے، اپنے آپ کو خود قابو کرنا ہے. آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ میرا ایمان زیادہ اہم ہے کہ نہیں، میری نماز کچھ معنی رکھتی ہے میرے لیے یا نہیں. سے سیکھنے کو ملا ہوگا. سورۃ المعارج میں یہ آیات موجود ہیں اور انہی کی ہی یہ تفسیر بیان کرتے ہوئے اس ٹاپک کو ڈسکس کر رہے تھے. آئی نو کہ یہ ایسی باتیں ہیں جو عموماً ہمارے ہاں نہیں کی جاتی، ڈسکس نہیں کی جاتی، نہ ہماری فیملیز میں ڈسکس کی جاتی ہیں، نہ ہمارے پیرنٹس ہمیں بتاتے ہیں. اور اگر ہم اس طرح کی کہیں باتیں شیئر بھی کریں تو بعض اوقات ہمیں جو ہے حیا محسوس ہو رہی ہوتی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کی فطرت کو جانتے ہیں. اور آپ دیکھیں اسلام کو دین فطرت کیوں کہا گیا ہے؟ کہ ہر وہ چیز جو انسان کی فطرت کو نکھار سکتی ہے یا تباہ کر سکتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر چیز کو کھول کے بتا دیا. تو ان چیزوں کے بارے میں یہ سوچنا کہ اس طرح کے ٹاپکس کھلے عام کیوں ڈسکس کیے جا رہے ہیں، ڈسکس کریں گے تو ہی تو حل نکلے گا. ٹھیک ہے. اور آپ دیکھیں کہ یہ سب کتنا زیادہ ہمارے معاشرے میں عام ہو چکا ہے. ہمارے گھر کے لوگ، ایون بہت سے لوگ خود بھی اس چیز میں اتنے زیادہ ملوث ہو جاتے ہیں کہ ان کے لیے بچنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اور کتنی بڑی حقیقت بیان کر رہے تھے وہ. ان کے سامنے جو آڈینس تھی وہ تو مرد تھے،
اور وہ جیسے بتا رہے تھے کہ جب انسان یہ دیکھنے کا عادی ہو جاتا ہے تو پھر وہ انسان کو انسان نہیں سمجھتا، وہ صرف گوشت کا ٹکڑا سمجھتا ہے، وہ اس کے بس جسم کی طرف ہی اٹریکٹ ہوتا ہے۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ عورتیں جو کہتی ہیں کہ ہم پردہ کریں یا نہ کریں میری مرضی، مرد کی نگاہ گندی ہے، تو آج کے دور میں جب اتنا فتنہ عام ہو چکا ہے، اتنا فتنہ عام ہو چکا ہے، مرد اپنی نگاہ کی حفاظت نہیں کر پا رہا، تو وہ ایک بے پردہ عورت کو کس نظر سے دیکھتا ہوگا؟ تو کتنا ضروری ہے کہ عورت بھی خود کو چھپائے، کم از کم اپنی حیا کی حفاظت۔ ہم میں سے کوئی بھی نہیں چاہتا کہ ہمیں جو ہے کوئی گندی نظر سے دیکھے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر عورت کے اندر یہ چیز رکھی ہے، اس کو کوئی کسی دوسری نظر سے دیکھ رہا ہو اس کو پتہ چل جاتا ہے، یہ حص رکھی ہے اللہ نے، لیکن ہم میں سے کوئی پسند نہیں کرتا۔ اگر کوئی اس طرح سے کوئی گھور بھی رہا ہو تو ہمیں غصہ آ جاتا ہے، ہم اس کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، اور بعض اوقات منہ پہ بھی کہہ دیتے ہیں تمہارے گھر میں ماں بہن نہیں ہے۔ بھائی ہم نے کیوں موقع دیا اس کو کچھ دکھانے کا؟ اس کو کچھ نظر آ رہا ہے تو وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ بیسیکلی یہ جو آیت ہم لوگ دیکھ رہے ہیں یہ ہے تو مردوں کے بارے میں، لیکن چونکہ اب ہماری آڈینس جو ہے وہ آپ سب خواتین ہیں، اس لیے جو ہے میں اس کو اسی سینس میں ہی لے رہی ہوں، لیکن یہ پہلا حکم مردوں کا ہی ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں اور ہر اس چیز سے بچا کے رکھیں جس سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے منع کیا۔ اور جیسے یہ بتا رہے تھے پورنوگرافی کا، کہ اب اس میں کیا ہے کہ سب سے جو پیسہ کمانے والی انڈسٹری ہے نا آج، وہ یہی بن چکی ہے۔ اور اگر اس کے سٹارٹنگ پوائنٹ کو دیکھیں کہ اس سب کا آغاز کہاں سے ہوا تھا، ہم ہر چیز کو سوچتے ہیں نا یہ کہاں سے سٹارٹ ہوئی ہوگی، اچھا ہمارے پیرنٹس کے دور میں تو یہ سب کچھ نہیں ہوتا تھا، اس کو آغاز ہوئے صدیاں ہو چکی ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ اب یہ چیز بہت ہی زیادہ ایکسپوز ہوتی جا رہی ہے، پہلے سوشل میڈیا نہیں تھا اس لیے چھپ چھپ کے یہ سب کام ہوتے تھے، لیکن اب یہ سب کچھ ایکسپوز ہو گیا۔ تو اس کا اگر سٹارٹ دیکھیں نا تو انسان کو بہت سی چیزیں سمجھ آتی ہیں۔ آپ سب نے صلاح الدین ایوبی کا نام سنا ہوگا، مسلمانوں کے بہت زیادہ جو ہے وہ ایک بہادر جرنیل گزرے ہیں۔ تو اس کی ہسٹری میں ایک دفعہ پڑھ رہی تھی، کافی عرصہ پہلے میں پڑھ رہی تھی، تو مجھے بالکل تو یاد نہیں ہے، لیکن جو مجھے پوائنٹ یاد رہ گیا وہ میں آپ لوگوں سے ڈسکس کرنا چاہوں گی کہ ایک دفعہ ایسے ہی تھا کہ ان کے دور میں یہ صلیبی جنگیں بہت زیادہ ہوتی تھیں، مطلب یہ کرسچن سے اور ان لوگوں سے جو ہیں کفار سے جنگیں بہت زیادہ ہوتی تھیں، اور صلاح الدین ایوبی نے آپ کو پتہ ہوگا کہ یروشلم کو بھی فتح کیا تھا، مسجد اقصیٰ کو۔ تو بہرحال یہ بہت زیادہ اپنی بہادری کی وجہ سے نا مشہور تھے، اور ان کے اندر اتنا جوش اور اتنا ولولہ تھا، اتنا ایمان تھا کہ ان کی جو آرمی ہوتی تھی، ان کے انڈر جو لوگ جہاد کر رہے ہوتے تھے، وہ بہت زیادہ جو تھے ان کے جو ان کی وجہ سے، ان کے جوش کی وجہ سے بہت جوش و خروش سے لڑتے تھے، اور بہت ہی کم ایسا ہوتا تھا کہ ان کے دور میں مسلمانوں نے ہار مانی ہو، ہمیشہ ہی فتوحات ہوتی تھیں۔ تو ایک دفعہ ایسا ہوا تھا کہ ایک جنگ ہو رہی تھی، اور اس میں یہ لوگ مطلب ان کا داؤ جو تھا غالب آتا جا رہا تھا، اور ادھر سے کفار کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کس طرح سے مسلمانوں کو شکست دی جائے۔ انہوں نے ہر طرح سے کوشش کی کہ کسی طرح اتنے داؤ چلائے کہ کسی طرح بس مسلمان ہار جائیں، لیکن وہ ہار نہیں مانی انہوں نے۔ تو ان لوگوں نے جو کفار تھے، ان لوگوں نے اس ٹائم پر ایک پلاننگ کی، اور اس پلاننگ میں یہ شامل تھا کہ انہوں نے جو تھا اس طرح کی عورتوں کو خصوصاً، اور اس طرح کے پوسٹرز جس پر اس طرح کی ننگی تصویریں ہوں، اور عورتوں کی اسپیشلی، یہ سب جو تھا ان مسلمانوں میں تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ اور وہاں سے وہ فتنہ ایسا کھڑا ہوا کہ وہ جو مسلمانوں کا ایمان تھا، جو جہاد تھا، جو اللہ کا خوف تھا، جس کی وجہ سے وہ ہمیشہ سے غالب آتے آئے تھے، لیکن جب وہ اس فتنے کا شکار ہو گئے تو اس کے بعد ان کے ایمان اتنے کمزور پڑے کہ وہ آگے اپنی جنگوں میں ان کو شکستیں ہی ملتی رہیں۔ تو یہ سٹارٹ وہاں سے ہوا۔ میں جسٹ آپ کو سٹارٹنگ پوائنٹ بتا رہی ہوں کہ یہ سٹارٹ کفار کی طرف سے ہی ہوا، اور کس لیے ہوا کہ مسلمان جو ہے اپنا ایمان کھو دیں۔ اور آپ کو پتہ ہے نا کہ کتنے سال جو ہے مسلمانوں نے دنیا پر حکومتیں کی ہیں۔ آپ دیکھیں صحابہ کا دور تھا، صحابہ لوگ کوئی پڑھے لکھے لوگ تو نہیں تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے دنیا پر حکومتیں کی ہیں، اور ہم سے پہلے کتنے لوگوں نے مسلمانوں میں سے حکومتیں کی ہیں۔ تو انسان کبھی کبھی سوچتے ہے کہ کیا وجہ تھی کہ وہ لوگ اتنے جو تھے اتنا ان کا ایمان تھا، اور انہوں نے اتنی حکومت کی، انہوں نے دلوں پر راج کیا، ایون انہوں نے ایسا اپنا کردار پیش کیا کہ بہت سے لوگ صرف ان کے کردار کو دیکھ کے اسلام کی طرف مائل ہو جاتے تھے۔ آج بھی مسلمان ہیں، اور آج بہت زیادہ مسلمان موجود ہیں پوری دنیا میں۔ دوسرے نمبر پر جو مذہب ہے وہ اسلام ہی ہے، مسلمان ہی ہیں، لیکن پھر انسان سوچتے کہ کیا وجہ ہے کہ مسلمانوں کا وہ ایمان نہیں رہا۔
تو یہ کوئی 1 سال 2 سال کی بات نہیں ہے، یہ پراپر ایک پلاننگ کے تحت کیا جا رہا ہے، کیونکہ کفار جانتے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب ہے، ان کے پاس وہ دین ہے جس دین پر انہوں نے عمل کیا تو وہ دنیا کو ہرا دیں گے، کیونکہ وہ پیچھے ایگزامپلس دیکھتے رہے ہیں، وہ تاریخ میں یہ سب دیکھتے رہے ہیں۔ تو اب ان کا جو ٹارگیٹ ہے، اگر آپ اس کو بہت ڈیٹیل سے جا کے دیکھیں، انسان کانپ جاتا ہے کہ مسلمانوں کو کہاں کہاں سے جکڑا جا چکا ہے۔ آپ ان کی مسلمانوں کی فوڈز دیکھ لیں، کھانا پینا دیکھ لیں، آپ مسلمانوں کا پہنا اوڑھنا دیکھ لیں، آپ مسلمانوں کے کلچرز دیکھ لیں، آپ مسلمانوں کی تعلیمی جو ہے ان کا سلیبس دیکھ لیں، آپ کوئی بھی چیز اٹھا کے دیکھ لیں، مسلمانوں کا اپنا ہے ہی کیا؟ اب یہ سارا کفار کی طرف سے آ رہا ہے، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ انہیں ہماری کیا، ان کو پتا ہے کہ اگر ہم یونائٹیڈ ہو گئے، اگر ہم جو ہے ہمارا ایمان اتنا جو ہے مضبوط ہو گیا تو ہم دنیا پر راج کرنے والے ہیں، تو وہ ان کی کوشش یہ ہے کہ کسی طرح مسلمان جاگے ہی نہ، ان کو بس دبایا جائے، مختلف طریقوں سے دبایا جائے، ان کا ایمان جو ہے، جو ان کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تعلق ہے، اس کو کسی طرح سے کمزور کیا جائے۔ اور ڈیفینیٹلی وہ شیطان کے زیر اثر یہ سارے کام کر رہے ہیں۔ اگر آپ قرآن پاک میں دیکھیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ شیطان کا ایک گروہ ہے، ایک رحمان کا گروہ ہے۔ تو شیطان کا گروہ صرف جنات نہیں ہوتے ہیں، شیطان کا گروہ یہ انسان بھی ہے جن کو وہ یوز کر کے مسلمانوں کے خلاف لگائے ہوئے ہیں کہ یہ مسلمان کس طرح اللہ سے دور ہو جائیں، کیونکہ ایک بڑا دن آنے والا ہے۔ قیامت کا انکار تو شیطان نے بھی نہیں کیا تھا، وہ جانتا تھا اس دن کیا ہونا ہے۔ قرآن پاک میں اگر آپ دیکھیں کھول کھول کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا جنت اور جہنم حق ہے، اور ہم اس کو بالکل نارمل چیز لیے ہوئے ہیں۔ تو وہ اسی لیے ان لوگوں نے سارا یہ پلان کیا کہ کسی طرح سے بس مسلمانوں کو جو ہے ہرا دیا جائے۔ اور آپ دیکھ لیں ہم ہر طرح سے ان کے شکنجے میں ہیں، ہم پورے طرح سے ذہنی غلام ہیں، ہمیں اچھا ہی وہ لگتا ہے، ہم اہمیت ہی اس کو دیتے ہیں جو دنیاوی لحاظ سے ان کو فالو کرنے والا ہے۔ اب آپ دیکھ لیں ہماری رسمیں ہی دیکھ لیں، کتنی زیادہ رسمیں ہماری شادی کی ہیں یا ہماری فوتگیوں کی ہیں یا کوئی بھی خوشی غمی کی کوئی بھی رسم ہے، کتنا زیادہ ہم نے ہندوؤں سے متاثر ہو کے ان کے کلچر کو اپنایا ہوا ہے۔ ہمارا کھانا پینا دیکھ لیں، ہمیں جنک فوڈ زیادہ پسند ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگوں کو پتا ہے کہ سنت میں کیا کھانا ملتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کھانا کھایا کرتے تھے۔ ہماری ڈریسنگ دیکھ لیں، ہم نے ماڈلز ان کی دیکھنی ہے، ہم نے ڈرامے ان کے دیکھنے ہیں، ہم نے ہر چیز کو فالو کرنا ہے ان کا۔ ہمارا سلیبس دیکھ لیں، میٹرک کے لیول پر ہی سکھا دیا جاتا ہے، آگے تک یہ سکھا دیا جاتا ہے کہ انسان کو پیدا کیسے ہوا تھا، یہ جو ہے بندر سے اس کا ارتقاء ہوا ہے۔ ڈھیروں چیزیں آپ کو سائنس میں ہر چیز ملے گی، لیکن خدا کا تصور نہیں ملے گا۔ اتنا سائنس کو کھول کے بتا دیا جاتا ہے کہ آج کا بچہ یہی سمجھتا ہے کہ سائنس ہی خدا ہے، اور آج ہم یہی کر رہے ہیں، ہم نے اپنی عقلوں کو، ہم نے لاجکس کو، ہم نے سائنس کو خدا بنایا ہوا ہے۔ ہر چیز کے پیچھے ہمیں لاجک چاہیے ہوتی ہے۔ اگر سائنس پروف کر دے اور وہ چیز بعد میں ہمیں قرآن سے پتہ چلے، ہم کہتے ہیں ہاں 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 سائنس نے پروف کر دی اسی لیے یہ صحیح ہے۔ قرآن 1400 سال پہلے آ چکا ہے، اور یہ لوگ قرآن پاک کو ہی اور احادیث کو ہی یوز کر کے اس طرح کی چیزیں سامنے لا رہے ہیں۔ ہمیں علم نہیں ہے اس چیز کا، وہ ہمارے علم کو اتنا زیادہ یوز کیا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ مسلمانوں کی جو بکس ہیں، جو پچھلے ہمارے سلف صالحین گزرے ہیں، ان کی بکس آج یورپ میں محفوظ ہیں۔ ان لوگوں نے اس چیز کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے، کیونکہ اس میں اتنے خزانے ہیں، اتنی باتیں ہیں جو مسلمانوں کو پتہ بھی نہیں ہے۔ اور ہمارے ہاں بک شیلفز کتنے ہوتے ہیں، اور ان بک شیلفز میں پڑھی بکس کتنی پڑھی ہیں ہم لوگوں نے، اور پھر بھی ہم کہیں کہ مسلمان زوال میں جائے جا رہے ہیں۔ ہم اپنا خیال نہیں رکھ رہے، کہاں یہ کہ ہم پوری مسلم امت کو دیکھیں گے۔ تو یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یہ پوری جو بے حیائی کا دور پھیلتا جا رہا ہے، ہر طرف یہ چیز عام ہوتی جا رہی ہے، یہ اسی لیے ہو رہا ہے کہ مسلمانوں کی روحیں جو ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کٹ آف ہو جائیں، اور وہ ہو رہی ہیں۔ ہمارا جوان بچہ، ہماری جوان بچیاں اس چیز میں، اس فتنے کا اتنا شکار ہو چکی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے یہ جوانی کی جو عمر ہے نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ وہ جو کل میں آپ کو حدیث سنا رہی تھی کہ 7 لوگ عرش کے سائے تلے ہوں گے، ان میں ایک پرسن وہ بھی ہے جس نے اپنی جوانی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت میں گزاری۔ اور یہی وہ ٹائم پیریڈ ہوتا ہے جس میں اگر انسان اللہ کی طرف مڑ جاتا ہے نا، اللہ کے راستے پر آ جاتا ہے نا، اس کی ساری زندگی سنور جاتی ہے، اس کا بڑھاپا بھی سنور جاتا ہے۔ اور آج اٹیک کس پر کیا جا رہا ہے؟ ہماری جوان نسل پہ۔ اگر ہماری جوان نسل جاگ جائے نا،
ان کو اپنے دین کا پتہ چل جائے، ان کو اپنا پتہ چل جائے کہ اللہ نے ہمیں کیوں بھیجا ہے اور ہم کہاں جا رہے ہیں، تو کتنی زیادہ ہمارے معاشرے میں تبدیلی آ جائے۔ آج ہر جگہ مسلمان کٹ رہا ہے، ہر جگہ مسلمان کو ہی ذلیل کیا جا رہا ہے، ہر جگہ مسلمان کو مارا جا رہا ہے۔ اس کی تو پیشن گوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے کر دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تھا صحابہ سے کہ ایک وقت آئے گا کہ تم لوگوں پر یعنی مسلمان امت پر کفار اس طرح سے ٹوٹ پڑیں گے جیسے لوگ دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ تو صحابہ بہت حیران ہوئے تھے اور انہوں نے کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس ٹائم ہماری تعداد تھوڑی ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ نہیں، تم تو ایسے ہوگے جیسے سمندر میں جھاگ، کتنا زیادہ ہوتا ہے تو جھاگ کے برابر۔ لیکن وجہ کیا ہوگی اس سب کی کہ تمہارے دلوں میں وہن آ چکا ہوگا۔ تو پوچھا وہن کیا ہوتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا دنیا کی محبت اور موت کا خوف۔ کبھی سوچے کہ صحابہ کرام کو کیا چیز تھی جو مائل کرتی تھی، میدان جنگ میں جاتے تھے اور لڑ کے شہید ہو جاتے تھے؟ ان کے اندر موت کا خوف نہیں تھا، ان کو پتا تھا ہم نے اللہ سے ملنا ہے، ہم بس اپنی زندگی اچھی گزار جائیں، اللہ سے تو ویسے بھی ملنا ہے، اچھے حال میں ملیں، یہ زیادہ جو ہے فائدہ مند ہے۔ اور آج دیکھیں ہم میں سے کون اپنی دنیا چھوڑنا چاہتا ہے؟ ہم میں سے کون اپنے بچوں کو چھوڑنا چاہتا ہے؟ ہم میں سے کون اپنی لگژری لائف چھوڑنا چاہتا ہے؟ ہم میں سے کون اپنے یہ چھوٹے چھوٹے بت چھوڑنا چاہتا ہے؟ میں پردہ کیسے کروں، مجھے تو فیشن کرنے کی عادت ہے، میں پلکنگ کیسے چھوڑوں، میں یہ کام کیسے چھوڑوں؟ بھائی جو اسلام کہہ رہے مانتے جائیں، اس میں ہمارا ہی بھلا ہے۔ آج نہیں چھوڑیں گے کل تو جانا ہے نا اللہ کے پاس، کیا بہانہ دیں گے؟ ہمارے سامنے موتیں ہو رہی ہیں، یہ سب ہمارے سامنے کھلا ہوا ہے، ہم کیا کرتے ہیں یہ ہماری آزمائش ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، کہہ دیجئے مومن مردوں سے وہ پست رکھیں اپنی نگاہوں میں سے، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ جیسے کہ کل بھی میں آپ کو بتا رہی تھی کہ شرمگاہ کی حفاظت سے پہلے نگاہ کا ذکر ہے۔ آپ سب کو پتہ نا کہ قیامت کے دن جو لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جن سے راضی ہو جائیں گے اور وہ جو لوگ جو ہے جنت میں جائیں گے، تو ان جنتیوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا دیدار کروائیں گے۔ اگر آج ہم اپنی آنکھوں کی حفاظت نہیں کرتے، اگر آج ہم اپنی نظروں کی حفاظت نہیں کرتے، ایک منٹ کے لیے سوچیں کیا ہم اپنی ان گندی آنکھوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار کریں گے؟ ایک لمحے کے لیے بھی سوچے کہ وہ رب جس نے پوری کائنات بنائی، وہ رب جو مجھ پر اتنی رحمتیں کر رہا ہے، ہر دن مجھے کوئی نہ کوئی ایسی نعمت دیتا ہے جس پر میں حیران ہو جاتی ہوں، وہ ہمیشہ میرا ساتھ دیتا ہے، وہ ہر حال میں میری مدد کرتا ہے، کبھی اس نے مجھے اکیلا نہیں چھوڑا، پوری دنیا اکیلا چھوڑ دیتی ہے، وہ مجھے نہیں چھوڑتا۔ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں ہم، تو کیا ہم اپنی ان گندی آنکھوں سے اس کو دیکھیں گے؟ شرم نہیں آئے گی ہمیں؟ ابھی بھی انسان سوچے تو دل کرتا ہے ڈوب کے مر جائے، کیسے ہم اس رب کو دیکھیں گے؟ تو ہم اپنی آنکھوں کی حفاظت اس لیے بھی کریں کہ کل اللہ تعالیٰ میں نے آپ کو دیکھنا ہے، مجھے اپنی آنکھیں یہاں پاک رکھنی ہے تاکہ کل ہم اللہ تعالیٰ آپ کے پاکیزہ وجود کا دیدار کر سکیں۔ ٹارگٹ ہائی رکھیں اپنا۔ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اب اس میں دو چیزیں آ جاتی ہیں کہ کس طرح سے جو ہے شرمگاہ کی حفاظت کرنی ہے۔ نمبر 1 پہ تو یہ چیز کہ اپنے سطر کی حفاظت کی جائے۔ سطر کی حفاظت سے کیا مراد ہے کہ جو قابل شرم حصے ہیں ان کو کور کیا جائے، ان کو ایکسپوز نہ کیا جائے، ٹھیک ہے، کہ اس طرح کی ڈریسنگ نہ کی جائے کہ جس سے قابل شرم حصے جو ہیں وہ ظاہر ہوں یا نمایاں ہوں۔ اب چونکہ یہ مردوں کے حوالے سے ہے تو انشاءاللہ آج ہم مردوں کے حوالے سے ہی دیکھیں گے، نیکسٹ آیت میں جب عورتوں کا آئے گا تو اس میں پھر عورتوں کے حوالے سے بتاؤں گی کہ عورتوں کے لیے سطر کی حفاظت کا کیا حکم ہے اور مردوں کے لیے۔ اب مردوں کے لیے تو دیکھیں تو مرد کا جو سطر ہے وہ اس کے ناف سے گھٹنے تک ہے، گھٹنا بھی اس میں شامل ہے، ٹھیک ہے، تو یہ وہ والا پارٹ ہے اس کا کہ جو وہ کسی کو بھی نہیں دکھا سکتا سوائے اپنی بیوی کے، اس کے علاوہ وہ کسی کو بھی نہیں دکھا سکتا۔ تو اب اس حصے کی جو حفاظت ہے اس کے لیے لازم ہے، اس کے لیے واجب ہے۔ اب آپ دیکھیں اب ہمارے ہاں جو ڈریسنگ ہے اور خصوصاً جو مردوں کی ڈریسنگ ہے اور اس میں بہت زیادہ آج کل جو فیشن چل رہا ہے وہ ٹائٹ جینز کا چل رہا ہے، بہت زیادہ ٹائٹ، اتنی زیادہ ٹائٹ کہ یہ جو باڈی پارٹس ہوتے ہیں وہ بالکل نمایاں ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح کے جو کپڑے ہوتے ہیں وہ اس کے سطر کی حفاظت نہیں کر پاتے،
مرد کے. تو ایسے کپڑوں سے بھی بچنا چاہیے جس میں اس طرح سے ایکسپوز ہو رہا ہو جسم. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ پھر جو ہے ایسی شارٹس نہیں پہننی چاہیے جو گھٹنے سے اوپر ہوں. ٹھیک ہے. جیسے کہہ سکتے ہیں کہ نیکرز ہیں. ٹھیک ہے. اب بہت سے جو لوگ ہیں خصوصاً جب یہ میچ وغیرہ کھیلتے ہیں یا اس طرح کے بعض اوقات ہوتا ہے تو جب وہ ایز اے پلیئر کھیل رہے ہوتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں کہ وہ ایسی ڈریسنگ کرتے ہیں جس میں وہ زیادہ کمفرٹیبل ہوں, اور وہ بعض اوقات اس طرح کے نیکرز یوز کرتے ہیں جس میں جو کپڑا ہوتا ہے ان کا وہ گھٹنے سے اوپر ہوتا ہے. تو یہ سطر کی حفاظت کے خلاف ہے. ٹھیک ہے. تو اپنے بچوں کو بھی ہم لوگوں نے یہ عادت ڈالنی ہے کہ بچپن سے ہی ان کے یہ والے جو باڈی پارٹس ہیں ہم ان کو چھپانے کا عادی بنائیں. اگر بچپن سے حفاظت نہیں کریں گے نا, وہی بات ہے, ان کی حیا کھل جائے گی اور ان کو پھر آمر ڈین میں بھی شرم نہیں آئے گی ان حصوں کو ننگا کرتے ہوئے. ٹھیک ہے. مرد کا یہ باڈی پارٹ تو ماں بہن کے لیے بھی دیکھنا جائز نہیں ہے. لوز جینز وہی ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ وہ کپڑا کیسے ہے, اور اتنا ٹائٹ نہ ہو کہ آگے پیچھے سے سارا جو ہے وہ بالکل ایکسپوز ہو رہا ہو. تو اس طرح کے کپڑوں سے جو ہے بچنا چاہیے. یہ جو ہے اس کی سطر کی حفاظت کے خلاف ہو جاتا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے ان باڈی پارٹس کو ننگا بھی نہیں کرنا چاہیے. ایک دفعہ کسی نے سوال کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے, مفہوم ہے حدیث کا, کہ پوچھا گیا تھا کہ اگر کوئی انسان گھر میں تنہا ہو, اکیلا ہو, تو کیا وہ برہنہ گھوم سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہے کہ اس سے حیا کی جائے. صرف یہ نہیں کہ لوگوں کے ڈر سے ہم خود کو کور کریں, اللہ بھی حقدار ہے اس چیز کا کہ ہم اس سے حیا کریں. پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے مفہوم حدیث کا, جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ننگے ہونے سے بچو, کیونکہ کچھ ہستیاں بھی ہیں جو ہمیشہ تمہارے ساتھ رہتی ہیں سوائے دو حالتوں میں, کہ جب تم بیت الخلاء میں ہوتے ہو یعنی واش روم میں, اور جب تم بیوی سے جماع کر رہے ہوتے ہو. تو یہ دو ٹائم ایسے ہوتے ہیں جب فرشتے ہم سے دور ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ فرشتے ہمیشہ ہمارے ساتھ ہیں. تو ہمیں ان سے بھی حیا کرنی چاہیے کہ جو ہے بلا وجہ انسان اپنے آپ کو ایکسپوز نہ کرے. ٹھیک ہے. اور اس میں پھر وہ والی حدیث بھی آ جائے گی کہ جو ہے اور اس میں وہ والی حدیث بھی آ جائے گی جو کل میں نے آپ کو بتائی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ کوئی مرد کسی دوسرے مرد کے بھی سطر کو نہ دیکھے, کوئی عورت کسی دوسرے کے سطر کو نہ دیکھے, کوئی دو مرد ایک ہی کپڑے میں برہنہ نہ لیٹیں, اور نہ ہی دو عورتیں ایک ساتھ ایک کپڑے میں برہنہ لیٹیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح منع فرمایا. اور اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ کسی مرد کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے مرد کو اس طرح سے دیکھے یا اس کا سطر دیکھے. تو اب آپ دیکھ لیں کہ ریسلنگ دیکھنا جائز ہو جائے گا مردوں کے لیے. بعض اوقات مرد کہتے ہیں نا کہ ہم مردوں کو ہی تو دیکھ رہے ہیں, ریسلنگ ہی تو ہے, لیکن ان کی ڈریسنگ دیکھیں وہ کیسی ہے. اور اگر میچ میں بھی اس طرح کی ڈریسنگ یوز کی جا رہی ہے تو وہ میچ بھی ہم نہیں دیکھ سکتے پھر. ٹھیک ہے. میچ دیکھنا منع نہیں ہے, جسٹ بات کیا ہو رہی ہے کہ اس طرح کی ڈریسنگ نہ ہو, کیونکہ ظاہر ہے سطر اگر کھلا ہوا ہے اور گھٹنے سے اوپر ہے کپڑا تو ڈیفینیٹلی ہر انسان کی نگاہ پڑے گی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح منع فرمایا. کہاں یہ کہ ایک مرد کسی مرد کا نہیں دیکھ سکتا, یہ تو بہت بڑی بات ہے کہ کوئی مرد کسی عورت کا دیکھے اور کوئی عورت کسی مرد کا دیکھے, تو بہت بڑی بات ہے. اور آج سب یہ دکھایا جا رہا ہے. آپ انڈین موویز اور ان کے سانگس میں دیکھ لیں, عورت کے یہ پارٹس ننگے ہوتے ہیں. مرد نے پورے کپڑے پہنے ہوتے ہیں بعض اوقات, لیکن عورت کے یہ پارٹس ننگے ہوتے ہیں. تو بہرحال یہ جو ہے اس میں آ جائے گا کہ شرمگاہ کی حفاظت کی جائے. نمبر 1 پہ یہ ہو گیا. نمبر 2 پہ یہ ہو گیا کہ اپنی شرمگاہ کو جو ہے حرام سے بچایا جائے. حرام سے کیا مراد ہے کہ جو ہے ناجائز تعلقات سے, جیسے زنا سے بچایا جائے, لواطت سے بچایا جائے, ہر طرح کا وہ رستہ جو انسان نکاح کے علاوہ چوز کرتا ہے اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے, تو وہ حرام ہے اس کے لیے. اب جیسے جیسے دور ترقی کرتا جا رہا ہے مختلف طریقے نکلتے آ رہے ہیں کہ اپنی اس خواہش کو کس طرح سے سیٹسفائی کرنا ہے. تو نکاح کے علاوہ اب کوئی اور طریقہ بالکل بھی جائز نہیں ہے. اور ابھی ہم پیچھے پڑ چکے, جو ابھی آپ کو کلپ سنوایا تھا کہ اس میں کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جو اب اس کے علاوہ کوئی رستہ چاہیں گے وہ العادون, کہ وہ حد سے بڑھنے والے ہیں. وہ گویا اللہ اور اس کے رسول کے خلاف دشمنی کا اظہار کر رہے ہیں. صرف نکاح اب واحد حل ہے جہاں سے یہ خواہش پوری کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے. میٹنگ بند ہونے والے پیسٹ کر دیجیے گا. اسنیپ چیٹ ہے اور یہ والی چیزیں, دیکھیں ان چیزوں کا مقصد کیا ہے, بس اتنا غور کر لیں کہ ان کا مقصد کیا ہے, یہ کرنے سے مجھے کیا ملے گا. اگر تو ثواب ہو رہا ہے پھر کر لیں, اور اگر آپ لگتا ہے کہ ثواب نہیں ہے تو پھر چھوڑ دیں اس چیز کو. آپ لوگوں کو یاد ہوگا نا جس میں وہ والی حدیث میں نے بتائی تھی کہ ایک انسان کا جو ہے اس کے اسلام کا حسن اس چیز میں ہے کہ وہ ہر اس چیز کو چھوڑ دے جس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, مطلب جو اس کو فائدہ نہیں دیتے.
تو چھوڑ دیں اس چیز کو. یہ اگر ہم ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نہیں چھوڑیں گے نا تو ایک دن یہ ہمیں کسی بڑے گناہ کی طرف بھی مائل کر سکتی ہیں. اور اس طرح کی ویڈیوز بنا کے ہم اپنے موبائل میں بھی رکھیں. آپ کا موبائل گم ہو جائے, سطر کا ذکر ہے, اس کے حوالے سے انشاءاللہ میں پوسٹ گروپ میں بھیج دوں گی. اور اگر میں بھول جاؤں تو کائنڈلی مجھے یاد کروا دیجیے گا. اچھا, تو بات ہو رہی تھی کہ اس طرح جو آج کل ڈفرینٹ ایپس آ رہی ہیں اور اس میں ہم لوگ ویڈیو بناتے ہیں, اور ویسے میں نے یہ ایپس یوز تو نہیں کی, اس لیے مجھے زیادہ آئیڈیا بھی نہیں ہے, لیکن میں نے کچھ لوگوں کے اسٹیٹس پر لگی ہوئی دیکھی کہ آواز پیچھے سے کچھ اور ہوتی ہے, بعض اوقات کوئی گانا ہوتا ہے یا کوئی ڈائلاگز ہوتے ہیں جس کی وہ لڑکی ایکٹنگ کر رہی ہوتی ہے یا اس طرح سے ایکسپریشنز دے رہی ہوتی ہے. تو اس طرح کی ویڈیوز یا بعض اوقات اس طرح کی بھی ہوتی ہیں کہ اس میں اپنے جو ہے فیس پر ایڈیٹنگ کر دی جاتی ہے, کلر چینج ہو جاتا ہے, یا جو بیوٹی افیکٹس ہوتے ہیں وہ ڈال دیے جاتے ہیں. تو اس طرح کی جتنی بھی ایپس ہیں یہ ساری لغویات میں آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے, اور آپ دیکھیے کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ انسان کو خود پسندی میں ایک تو مبتلا کرتی ہیں, دوسرا یہ کہ یہ انسان کا ٹائم ویسٹ کرتی ہیں, تیسرا یہ بے پردگی کا بھی سبب ہے. اگر ہم اس کو سوشل میڈیا پر نہیں ڈال رہے, اگر ہم لوگوں کو نہیں بھی دکھا رہے, تو وہی بات جو میں کر رہی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ آپ سے آپ کا موبائل گم ہو جائے, چوری ہو جائے, تو کیا آپ چاہیں گے کہ کوئی اور آپ کی اس طرح کی ویڈیوز دیکھے؟ اور آج کل تو یہ چیز بہت زیادہ عام ہے. آپ کا موبائل کسی بھی لمحے خراب ہو جاتا ہے, آپ اس کو صحیح کروانے بھیجتے ہیں, وہ پرسن کھول کے کچھ بھی دیکھ سکتا ہے. تو ہم لوگوں نے اپنی ہر طرح سے حفاظت کرنی ہے. یہ فضول چیزیں ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان چیزوں سے خوش نہیں ہوتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے یہ جو ہم بیوٹی افیکٹس یوز کر رہے ہوتے ہیں اپنے آپ کو, اپنی تصویر کو خوبصورت بنانے کے لیے, اپنا کلر وائٹ کرتے ہیں یا جو ہے بالوں کا کلر چینج کریں, جتنی بھی چیزیں ہم ہیں اسمارٹنیس اس میں آ رہی ہوتی ہے, تو یہ ساری خلق اللہ میں تبدیلی میں آ جاتا ہے. کیا ہم راضی نہیں ہیں اس پر کہ اللہ نے ہمیں کیسا بنایا ہے؟ کیا مجھے وہ والے افیکٹ زیادہ اچھے لگتے ہیں جو ایپس میں ان لوگوں نے بنا دیے ہیں؟ کیا اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق مجھے پسند نہیں ہے؟ اسی لیے میں اپنے آپ کو اس طرح سے چینج کرنا چاہ رہی ہوں. اور یہ دھوکہ ہی تو ہے, سب کو پتہ ہے اصل میں آپ کیسے ہیں, لیکن اس طرح کی چینجنگ کرنے سے کیا فائدہ؟ بس لمحے کی سمجھ لیں اپنی خواہش پوری ہو رہی ہوتی ہے, نفس خوش ہو رہا ہوتا ہے. نفس کی جہاں اطاعت آ جاتی ہے نا, یہ جان لیں کہ وہاں پر پھر انسان کا ایمان کم ہوتا جاتا ہے. تو ان چیزوں سے بچیے, اپنے آپ کو پروڈکٹیو بنائیے, ان چیزوں میں اپنا ٹائم مت ویسٹ کیجیے. آج ہماری لڑکیوں کو میں کہتی ہوں سیلفیز کا فوبیا ہوا ہے, بناتی ہیں ایسے ایسے پوسٹ کر کے اور دیکھتی رہتی ہیں, کیا مل رہا ہے؟ بہرحال ان چیزوں سے ہمیں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. بالکل, کہ اگر اس طرح کی ویڈیوز بنا لی جائیں تو کسی نہ کسی کو دکھانے کی خواہش رہتی ہے, کیونکہ انسان کو ہوتا ہے نا کہ میری کوئی تعریف کرے. یہ ہر انسان کے اندر چیز ہے, ہم تیار ہوتے ہیں, ہم دکھاتے ہیں سب کو کہ ہاں ہماری تعریف کی جائے. تو اس طرح کی ویڈیوز آپ صرف اپنے تک رکھیں تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ کسی اور کو نہ دکھائیں. اچھا, اب کافی سارے سوال آتے جا رہے ہیں. ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس آیت کو مکمل کر لیتے ہیں, پھر انشاءاللہ میں آپ کے سارے کوسچنس کے آنسر کروں گی, کیونکہ اب جو کوسچنز آ رہے ہیں وہ ٹاپک سے ریلیٹڈ نہیں ہے. تو ہم لوگ پہلے اس کو دیکھ لیتے ہیں, انشاءاللہ میں آپ کے سوالوں کے جواب جو ضرور دوں گی. وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُم میں دوسرا پارٹ ہمارا کیا تھا کہ اپنے آپ کو ہر طرح کے حرام تعلق سے بچا کر رکھا جائے, یہ بھی شرمگاہ کی حفاظت میں آتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں آپ لوگوں کو میں نے وہ حدیث بھی اس دن سنائی تھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم مجھے دو چیزوں کی ضمانت دو, میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. گارنٹیڈ ہے اس کے لیے جنت, جو کن دو چیزوں کی حفاظت کرتا ہے, نمبر 1 پہ زبان اور نمبر 2 پہ شرمگاہ. اب شرمگاہ کی حفاظت کیا ہے؟ ایکسپوز نہیں کرنا, حرام تعلق نہیں اس سے قائم کرنا, نہ ہی سیلف پلیجر اس سے لینی ہے. صرف اور صرف نکاح وہ واحد رستہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آج کے دور میں انسان کے لیے حلال رکھا. اور آپ دیکھیے کہ جو ہے ہمارے ہاں خصوصاً پاکستان میں کہوں کہ ان چیزوں کا خیال نہیں رکھا جاتا, اور خصوصاً ان قابل شرم حصوں کو جو ہے کور کرنے میں بہت زیادہ احتیاط سے کام نہیں لیا جاتا. آپ دیکھیں عموماً بچوں کے ہی معاملے میں دیکھ لیں, مائیں اپنے بچوں کے کپڑے چینج کروا رہی ہیں یا نہلا رہی ہوتی ہیں تو پورے گھر والوں کے سامنے یہ کام ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ چیز حیا کے خلاف ہے. اگر وہ درمیان سے ایک حیا کا پردہ اٹھ جاتا ہے, بے شک وہ بچی ہے اس کو نہیں پتا, لیکن فطری حیا موجود ہے. اگر وہ پردہ ختم ہو گیا تو کل بڑی ہو کے وہ سب یہ چیزیں ایکسپوز کر سکتی ہے. بہت چانسز ہے کہ وہ پردے سے دور بھاگے کیونکہ اس نے بچپن سے ہی پردہ کرنا نہیں سیکھا تھا. تو اس میں سب سے پہلی ذمہ داری تو ماؤں کی بنتی ہے کہ وہ اپنے بیٹوں کو یا بیٹیوں کو, بچوں کو یا بچیوں کو ایسے سب کے سامنے ایکسپوز نہ کریں. کپڑے چینج کرنے ہیں علیحدہ کریں, ایون باپ کے سامنے بھی بیٹی کے کپڑے چینج نہیں کرنے چاہیے, بے شک وہ چھوٹی ہے.
لیکن انسان ہے وہ، اس نے بڑے ہونا ہے، اس نے ایسے ماحول میں رہنا ہے جہاں یہ فتنے موجود ہیں. اگر آج کے دور میں ہم بچپن سے ہی اپنے بچوں پہ کام نہیں کریں گے نا تو بہت مشکل ہو جائے گا کہ بڑے ہو کے وہ ہماری بات سنیں. اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا ہماری بیٹی بات ہی نہیں سنتے، ہم تو منتیں کر کر تھک جاتے ہیں، وہ تو سر پہ دوپٹہ ہی نہیں لیتے. اس میں کہیں نہ کہیں ہمارا اپنا قصور ہوتا ہے. ہم نے کبھی اس چیز کو اتنا زیادہ لائٹ کر کے دکھایا ہوتا ہے کہ اس بندے وہ بچے یا بچی کے اندر سے ان چیزوں کی اہمیت نکل جاتی ہے. تو جیسے میں آپ کو بتا رہی تھی، یہ تو بچوں کی بات ہے. اور بہت سی جگہوں پر بڑوں میں بھی اس چیز کا خیال نہیں رکھا جاتا. خصوصاً دیہات کا ہے، دیہات کے علاقے ہوتے ہیں تو وہاں پر لوگ کھلے عام نہا رہے ہوتے ہیں ٹیوب ویل میں جا کے، اور اس طرح سے کہ بالکل بھی ان چیزوں کا خیال نہیں. اور یقین کریں یہ چیزیں میں نے وہاں پر دیکھی جو ہے حرم میں جب لوگ جاتے ہیں خصوصاً حج عمرے کے مواقع پہ، تو وہاں پر ایک چیز جو مجھے بہت زیادہ ڈسکسٹنگ لگتی ہے کہ ان کے واش روم ظاہر جو ہے تو کافی سارے واش رومز، لیکن کتنی عوام آئی ہوئی ہوتی ہے وہاں پر. پاکستانیوں میں نے یہ چیز بہت دیکھی، اور لٹرلی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ایک ایک واش روم سے دو دو عورتیں نکل رہی ہوتی تھیں. اور میں حیران ہو جاتی تھی کہ اللہ اکبر، یہ کر کیا رہی ہیں؟ مطلب اللہ کے گھر آئے ہوئے ہیں ہم لوگ. اور ایون مجھے بھی ایک دفعہ انہوں نے کہا کہ پاکستانی عورت تھی اور وہ دیہات کی عورت تھی، اور وہ کہہ رہی تھی کہ آپ کے ساتھ میری بیٹی چلی جاتی، ٹائم کم ہے، کوئی بات نہیں، ایک جیسے ہی تو ہیں. اور میں حیران تھی اللہ اکبر کہ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں. مطلب کوئی شرم و حیا والی چیز نہیں ہے. ایک ان نون بندہ، اس کے سامنے آپ اپنے رفع حاجت، آپ اپنے یہ والے باڈی پارٹس ایکسپوز کر رہے ہیں. وہی بات ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ جو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب تمہیں حیا نہ رہے تو جو چاہے کرو، اور جب حیا اٹھ جاتی ہے تو پھر جو چاہے کرتے رہتے ہیں، اور آج کر رہے ہیں. تو اس چیز کا شعور بیدار کرنے کی ضرورت ہے. یہ باتیں میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ یہ سب ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں، ہمارے گھروں میں ہو رہا ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ یہاں پر اسپیشلی جو ذکر ہے نا مردوں کا، تو ان مردوں کو حرام سے بچانے کے لیے عورتوں پر بہت بڑی ذمہ داری لاگو ہوتی ہے. خصوصاً جب عورتیں بیوی کا رول پلے کر رہی ہوتی ہیں. کیونکہ اگر ایک گھر میں بیوی اپنے شوہر کو اپنی طرف مائل نہیں کرتی ہے، شوہر کو اپنی طرف اٹریکٹ نہیں کرتی ہے، تو ڈیفینیٹلی کیا ہوگا کہ شوہر جب باہر نکلے گا تو اس کی نظریں کچھ اور ڈھونڈیں گی. اور آج ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا ڈرا بیک یہ ہے کہ ہماری عورتوں نے ایز اے وائف اپنی ذمہ داری بالکل بھلا دی ہے. ایک عورت پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلی ذمہ داری تو شوہر کی ڈالی ہے، پھر اس کے بعد اولاد ہے. ٹھیک ہے. اور آپ دیکھیں کہ بہت سی عورتیں مختلف جو ہے ایکسکیوزز پیش کرتی ہیں کہ ہم سارا دن کام کر کر کے تھک جاتی ہیں، یا ہم جاب کرتی ہیں، اب ہم کیسے اپنے شوہر کے لیے ٹائم نکالیں، یا ہم اپنے شوہر کے لیے کیسے سجیں سوریں، ہم اپنے شوہر کو کیسے اپنی طرف اٹریکٹ کریں. آپ سے اللہ نے آپ کی جاب کا سوال نہیں کرنا کہ وہ کی تھی یا نہیں کی تھی، آپ نے روٹی ہانڈی کی تھی یا نہیں کی تھی، یہ تو کام چلیں گی ساری زندگی. لیکن شوہر کا سوال ضرور ہوگا کہ اس کے حقوق کتنے ادا کیے تھے. یہ شوہر کا حق ہے اور یہ بیوی کا فرض ہے کہ شوہر کی ضرورت کو پورا کرے. شوہر کی نگاہوں کو آوارہ نہ ہونے دے، یہ بیوی کا کام بنتا ہے. اور آج آپ دیکھیں ہمارے ہاں عورتیں گھروں میں اتنی گندی مندی ہوتی ہیں کہ شوہر کو دیکھ کے گھن آتی ہے، اور جب کہیں باہر جانا ہو تو شوہر حیران ہو کے پوچھتے ہیں کہ کہاں کا آج ارادہ ہے. اور وہی بات ہے کہ ہم عورتیں اب جن کے لیے تیار ہونا چاہیے تھا، جن کے لیے سجنا سنورنا چاہیے تھا، ان کے لیے نہیں سجتی سنورتی، ہم باہر والوں کے لیے سجتی سنورتی ہیں. ہم اپنی فطرت سے پھری ہیں تو مرد نے باہر دیکھنا شروع کر دیا، اور جب اس طرح سے معاملات ہوتے ہیں مرد باہر دیکھنا شروع کرتے ہیں، باہر کہیں انوالو ہو جاتے ہیں بد نگاہی کا، خواب و اسکرین پر ہوں یا کسی اور طرح سے افیئرز میں مبتلا ہو جائیں، تو پھر عورت روتی ہے کہ میرا گھر ایسے ہو گیا، میرے بچے رول گئے، میری زندگی تباہ ہو گئی. تو عورت پر بہت بڑی ذمہ داری. میں یہ نہیں کہتی کہ ہر جگہ ہی عورت کا قصور ہے، لیکن آدھا قصور عورت کا بھی ہے اس میں. اور یقیناً آپ بھی اس سے انکار نہیں کرتے ہوں گے، آپ نے آس پاس دیکھا ہوگا، کہ اگر آپ خود وائف ہیں تو آپ نے خود بھی دیکھا ہوگا کہ شادی کے فوراً بعد تو پھر بھی تھوڑا سا ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد آہستہ آہستہ بچے ہوتے ہیں، زندگی نارمل روٹین پر آنے لگتی ہے، پھر ان چیزوں کا بالکل خیال رکھنا چھوڑ دیا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں آپ کون سا عمر ہے، آپ تو بچے ہو گئے ہیں. عورت اپنا خود کا خیال نہیں رکھتی، اپنی صفائی کا خیال نہیں رکھتی، اپنی فزیک کا خیال نہیں رکھتی ہے، کسی بھی چیز کا خیال نہیں رکھتی ہے، تو ظاہر ہے پھر شوہر نے تو باہر مائل ہونا ہے، کیونکہ باہر تو ہر طرف حسن بکھرا ہوا ہے. باہر تو اس چیز پر ہی کام ہو رہا ہے کہ کسی طرح عورت کے حسن کو نمایاں کر کے دکھایا جائے. کوئی بھی جگہ آپ کو ایسی نہیں ملے گی جہاں پر عورت کا حسن نمایاں نہ ہو رہا ہو، عورت کے فگرز، عورت کے باڈی پارٹس نمایاں نہ کر کے دکھائے جا رہے ہوں. تو اگر ایک شوہر کو اپنے گھر سے وہ سب نہیں ملے گا تو وہ باہر ہی دیکھے گا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے نا عورت کے اوپر اگر یہ ذمہ داری ڈالی ہے نا، تو شوہر کے اندر بھی یہ جذبات رکھے ہیں.
اور جیسے کل بھی میں آپ کو کہہ رہی تھی کہ شہوت کا جو جذبہ ہے یا جو یہ خواہشات ہیں یہ مرد کے اندر بہت زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہیں. مرد اس معاملے میں اکثر کمزور ہو جاتا ہے. تو ایک عورت کو اپنی ذمہ داری اور اپنی ڈیوٹی سمجھنی چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کی اس ضرورت کو پورا کرے. اور آپ دیکھیں کہ وہ والی حدیث جو کل میں آپ کو سنا رہی تھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر کوئی مرد کسی عورت کو دیکھ لیتا ہے, اگر تم میں سے کوئی ایک کسی عورت کو دیکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ فوراً اپنی بیوی کے پاس جائے اور اپنی خواہش کو پورا کر لے. اب مرد اپنی بیوی کے پاس آئے اور بیوی اویلیبل ہی نہ ہو اس کو, وہ جناب شاپنگ پہ گئی ہوئی ہے, وہ جناب میکے گئی ہوئی ہے, وہ بچوں کا کام کر رہی ہے, وہ گھر کا کام کر رہی ہے, اب بتائے شوہر اپنی خواہش کہاں پوری کرے گا اگر عورت ہی اس کو اس کے لیے اویلیبل نہیں ہے تو. آئی نو یہ باتیں بہت کھلی ہیں لیکن ہم سب کو یہ جاننے کی ضرورت ہے. اور آپ دیکھیں کہ کیوں اسلام مرد کو 4 شادیوں کی اجازت دیتا ہے. بہت سی عورتوں کو ہوتا ہے کہ کیوں 4 شادیوں کی اجازت ہے. وہ اسی لیے ہے کہ اگر شوہر ایک سے اپنی خواہش پوری نہیں کر پا رہا تو وہ حرام کی طرف جانے کی بجائے دوسری شادی کر کے اپنی خواہش کو جائز طریقے سے پورا کرے, کیونکہ کچھ مردوں میں یہ چیز اسٹرانگ ہوتی ہے. تو اگر ایک بیوی اپنے شوہر کے لیے اس طرح سے نہیں کرے گی اور اگر شوہر گناہ گار ہوتا ہے تو بیوی بھی اس گناہ میں برابر کی شریک ہے. اللہ تعالیٰ نے جو عورت کے اندر زینت کا, سجنے سنورنے کا جذبہ رکھا ہے نا, یہ بلا وجہ نہیں رکھا. ہر عورت چاہتی ہے وہ خوبصورت لگے, وہ تیار شیار ہو, وہ پیاری لگے اور یہ سب. تو وہ اسی لیے رکھا ہے کہ یہ جو مرد کے اندر یہ چیز ہے وہ جائز طریقے سے ہی رہے, لمٹ سے باہر. اور اب ہم کیا کرتے ہیں, جہاں نہیں تیار ہونا چاہیے وہاں تیار ہو جاتے ہیں, اور مرد نے جہاں خواہش پوری کرنی ہے وہاں نہیں کرتا, کہیں اور کر دیتا ہے. وہ کہتے ہیں نا آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے, تالی 2 ہاتھ سے ہی بجتی ہے, ایک قصور کسی کا بھی نہیں ہے. ایک دفعہ ایسے ہی ہوا تھا کہ ایک عورت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئی تھی اور اس کی حالت بہت ایسی تھی, گندی مندی سی اور اس طرح سے نا. تو حضرت عائشہ نے بڑے حیران ہو کے پوچھا تھا اس عورت سے, کیا عثمان گھر پر نہیں ہے؟ مطلب اس ٹائم پر اس چیز کو معیوب سمجھا جاتا تھا کہ اگر کسی عورت کا شوہر اس کے گھر ہے, گھر سے مراد یہ کہ کہیں باہر دوسرے شہر, دوسرے ملک یا جہاد وغیرہ پر نہیں گیا ہوا, وہیں پر ہی ہے, تو ایک عورت اس طرح سے گندی مندی رہے تو یہ وہاں پر بہت معیوب سمجھا جاتا تھا. اور حضرت عائشہ بہت حیران ہوئی تھی اور اس سے پوچھا تھا کہ یہ تم نے کیا حالت بنائی ہوئی ہے, کیا تمہارا شوہر نہیں ہے گھر پہ؟ اور پھر آپ سب کو وہ حدیث پتا ہوگی کہ جس میں آیا ہے کہ اگر کوئی جو ہے شوہر اپنی بیوی کو جو ہے اپنے بستر پر بلائے اور وہ اس کو انکار کر دے کسی بھی وجہ سے, تو ساری رات اس پر فرشتے لعنت کرتے ہیں. یہ کوئی عام وعید نہیں ہے. تو یہ جو ہم لوگوں نے اپنے کپڑے یہ جو فنکشنز کے لیے اور کہیں آنے جانے کے لیے بچا بچا کے رکھے ہوئے ہیں نا, سنبھال سنبھال کے رکھے ہوئے, ان کو اپنے شوہروں کے لیے ہوا لگوانی چاہیے. اور یہ نہ سوچیں کہ اچھا اب اس عمر میں اور یہ سب نہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. اور آپ دیکھیں اگر آپ شوہر کے لیے یہ کریں گے نا تو یہ عبادت ہی شمار ہوگا, کیونکہ اب آپ اپنی زینت کو جائز جگہ پر, پسندیدہ جگہ پر جو ہے اس کا اظہار کری ہیں. اور آپ اس کو کیسی عبادت کہیں گے, کیونکہ ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا تھا کہ تم میں سے جو بھی اپنی بیوی سے اپنی خواہش پوری کرتے ہیں تو یہ اس کے لیے عبادت ہے. تو صحابہ نے کہا تھا کیا یہ بھی عبادت ہے, کیا اس پر بھی ہمیں ثواب ملے گا, یہ بھی صدقہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہاں, اگر تم میں سے کوئی حلال سے یہ خواہش پوری نہیں کرتا تو وہ حرام کی طرف جاتا ہے, اور اگر کوئی حرام سے یہ پوری کرے تو وہ گناہ ہوگا نا. اس لیے حلال طریقے سے کرنا ثواب ہو جاتا ہے اور حرام طریقے سے کرنا یہ گناہ میں آ جاتا ہے. یہ مفہوم ہے, ٹھیک ہے, ایگزیکٹ ورڈنگ نہیں ہے. اب بہت سی عورتیں کہتی ہیں کہ ہمارے شوہر تو نوٹس ہی نہیں کرتے ہیں. کوئی بات نہیں, اپنا فریضہ ادا کرتے رہیں, کبھی تو مائل ہوں گے نا. اور پھر آپ دیکھیں کہ اگر شوہر اپنی بیوی سے ڈیمانڈ کرتا ہے نا تو بیوی کو خوش ہونا چاہیے کہ وہ اس کے پاس آیا, وہ کہیں اور نہیں گیا. بہت سی عورتوں کو اس چیز پر بڑا ہوتا ہے کہ ہمارا شوہر تو ڈیمانڈنگ ہے, ہم اس لیے گندی مندی رہتی ہیں کہ وہ ہمارے قریب بھی نہ آئے. یہ تو کوئی بات نہیں, اپنے سے دور کر کے آپ اس کو کہاں بھیجیں گے؟ اور اگر وہ چلا بھی جاتا ہے کہیں اور تو زندگی کس کی خراب ہوگی, گھر کس کا خراب ہوگا؟ ڈیفینیٹلی اپنا نقصان ہوگا. اور تو یہ بھی حقوق العباد میں آتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسانوں کی پرائیویٹ لائف کی بھی احکامات سکھاتے ہیں کہ کس کس طرح سے جو ہے انسان جو ہے اپنے آپ کو اور اپنی زندگی کو خوشگوار بنا سکتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ایک دفعہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بہت تیار ہو کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہی تھی, مطلب گھر میں ہی تھی, تو تیار ہو کے ان کے لیے کھانا لے کر آ رہی تھی. اسی ٹائم ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے, تو وہ آئے تو وحی کے لیے ہی تھے, لیکن انہوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو خود بھی سلام کیا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بھی سلام بھیجا. حدیث کا کانٹیکسٹ تو کوئی اور ہے, لیکن اس سے پتہ کیا چل رہا ہے
کہ وہ ایز اے وائف، خواہ ان کی عمر بڑی تھی لیکن ایز اے وائف وہ اپنے شوہر کے لیے جو تھی صاف ستھری ہو کے ان کے پاس آ رہی تھی، ان کے لیے کھانا لے کر آ رہی تھی. ایک بیوی کا کردار ہمارے سامنے آتا ہے. ہم اگر امہات المؤمنین کو دیکھیں، صحابیات کو دیکھیں، تو حیران ہو جائیں گے کہ وہ اپنے شوہروں کے لیے کیا کیا کچھ کرتے تھے، اپنے شوہروں کو خوش کرنے کے لیے. تو آج کے دور میں تو بہت زیادہ ضرورت ہے کہ مرد اپنی نگاہ کی حفاظت کرے، اور وہ تب ہی کر سکتے ہیں جب اس کی نگاہ صرف اپنی بیوی میں اٹکی ہوئی ہو. ایک جگہ میں کال پڑھ رہی تھی، کسی کا تھا کہ بیویوں کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہروں کو نا اپنا عادی بنائے، اپنے نشے کا عادی بنائے. یہ بات تھوڑی سی کھلی ہے لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ اگر ایک عورت سچ سنور کے رہتی ہے، اپنے شوہر کو صرف اپنی طرف ہی مائل کرتی ہے، تو بہت کم چانسز ہے کہ شوہر کہیں باہر دیکھے گا. اور اگر بیوی اس طرح سے نہیں کرتی تو ڈیفینیٹلی شوہر باہر دیکھے گا، باہر وہ پھر کچھ اور ڈیمانڈ کرے گا. وہ اس طرح کی اسکرین پر جب چیزیں دیکھے گا تو پھر اس کو بیوی اچھی ہی نہیں لگے گی، کیونکہ اسکرین پر وہ کچھ اور دیکھ رہا ہے جہاں پر سب کچھ سج سنور کے آ رہا ہے، ایک ایک کی طرح جو ہے ایکسپوز کیا جا رہا ہے. اور جب وہ گھر آ کے اپنی بیوی کو گندا مندہ دیکھے گا تو آپ دیکھیں وہ خوش ہوگا یا لڑے گا. اور ہمارے ہاں فیملی سسٹم اسی طرح سے ہی خراب ہو رہے ہیں. تو ایک بیوی کے لیے بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھے. ایک بیوی کو چاہیے کہ کبھی بھی اس کے شوہر کو نا اس سے اسمیل نہ آئے، کسی بھی چیز کی اسمیل نہ آئے، نہ پیاز لہسن کی، نہ پسینے کی، نہ کسی اور طرح، ہر طرح سے اپنے. اور آپ دیکھیں کہ شوہر کے لیے سجنے سنورنے میں ٹائم کتنا لگے گا. اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ فل میک اپ کر کے کھڑے ہو. ہاں شوہر کے آنے کا ٹائم ہو رہا ہے، 10-15 منٹ پہلے آپ کپڑے چینج کر لیں، صاف ستھرا ہو جائیں، خوشبو لگا لیں. خوشبو باہر منع ہے. اور کیا آتا ہے ایک حدیث میں کہ وہ عورت جو خوشبو لگا کر باہر نکلتی ہے، پرفیوم لگا کے، باڈی اسپرے لگا کے باہر نکل رہی ہے، خوشبو کا ورڈ ہے، ٹھیک ہے، باہر نکلتی ہے اور کوئی نامحرم اس کو سونگ لیتا ہے تو وہ زانیہ ہے. بہت بڑی بات کی گئی ہے. اور ایک اور حدیث میں کہ اس پر غسل واجب ہو جاتا ہے. ہم لوگ باہر خوشبو لگا کے نکلتے ہیں لیکن ہم لوگوں نے اپنے گھروں میں اپنے شوہروں کے لیے خوشبو لگانا چھوڑ دیا. تو اب جو ہے ایک اور بات یہاں پر میں کرنا چاہوں گی کہ جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ یہ حقوق العباد میں آ جاتا ہے، تو یہ بھی میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ جو ہے قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے لوگوں کے جو معاملات ہوں گے، حقوق العباد میں جو کمی بیشیاں ہوں گی وہ آپس میں ہی ان لوگوں کو کرنی پڑیں گی، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف کریں گے. تو اگر آج ایک عورت ایز اے وائف اپنے شوہر کے حقوق اس طرح سے ادا نہیں کرتی، شوہر کی ضرورتوں کو پورا نہیں کرتی، بے شک وہ باقی سارے کام کر رہی ہے، اگر شوہر اس سے راضی نہیں ہو پاتا تو کل وہ پھر اسی لائن میں کھڑی ہوگی جہاں پر اس کا شوہر اس سے حق کا مطالبہ کر رہا ہوگا. اور کیا آپ چاہیں گے کہ وہاں پر اپنی نیکیاں کسی اور کو دیں جہاں پر ایک ایک نیکی کی اتنی زیادہ ضرورت ہوگی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ ذالک ازکی لہم، یہ زیادہ پاکیزہ ہے ان کے لیے. اچھا یہ تو ایک چیز ہو گئی نا کہ عورت کو بھی اس میں اپنا برابر کردار ادا کرنا چاہیے. اب جو شادی شدہ نہیں ہے وہ کیا کریں؟ تو وہ اللہ سے ڈریں، کیونکہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ زیادہ پاکیزہ ہے ان کے لیے. اگر وہ اپنے نگاہوں کی حفاظت کریں گے، اپنے آپ کو حرام قسم کے تعلقات، اس طرح کی دوستیوں سے، چھپی دوستیوں سے بچا کر رکھیں گے، یہ ان کے لیے پاکیزہ ہوگا. ان کا دل بھی یہاں پاکیزہ ہوگا، ان کی روح بھی پاکیزہ ہوگی، اور انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو حلال میں ایسی پاکیزگی اور برکت دیں گے کہ ان کی زندگی برکتوں سے بھر جائے گی. آخرت کا تو اجر بعد میں آتا، سب سے پہلے تو دنیا آ رہی ہے نا. اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ان کی، اور جو لوگ حرام سے ہی اپنی خواہشیں پوری کرنے لگ جاتے ہیں نا، ناجائز تعلقات سے، چھپی دوستیوں سے اپنی خواہش نفس کو پورا کرنے لگ جاتے ہیں، پھر ان کو کبھی حلال میں برکت نصیب نہیں ہوتی ہے، کیونکہ وہ سب چیزیں پہلے لے چکے ہیں. اب جب حلال سے مل رہی ہے وہ ان کے لیے ایک نارمل چیز ہوتا ہے تو وہ اس کو اتنا کنسیڈر ہی نہیں کرتے، اور نتیجتاً کیا ہوتا ہے کہ میرڈ لائف ڈسٹرب ہو کے رہ جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو اب کس طرح سے انسان اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے، کس طرح سے خود کو ایسی جو ہے تعلقات سے بچا کے رکھے کہ ایسی جگہوں پر کم سے کم جائیں جہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ انسان فتنے میں مبتلا ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے ایسی گیدرنگز، خصوصاً اگر خود بھی آپ کسی گیدرنگ کا ارینج کریں تو کوشش کریں کہ سیپریٹ رکھیں جہاں مرد اور عورت کا اختلاط نہ ہو. اب جیسے ہمارے شادیوں کے مواقع ہوتے ہیں جہاں پر عورت اور مرد سج سنور کے آئے ہوتے ہیں، اور عورتوں کا تو اللہ اکبر جو ان کا سجنا سنورنا ہوتا ہے، اور پھر تباہی اس پر یہ کہ مردوں کو بھی درمیان میں چھوڑ دیا جاتا ہے، تو وہاں پر جتنی بدنگاہی ہوتی ہے اور اس کے بعد جو فتنے نکلتے ہیں انسان سوچ بھی نہیں سکتا. تو اس طرح کی گیدرنگز جو ہے وہ سیپریٹ ہونی چاہیے. پھر شعوری طور پر جو ہے انسان اپنی نگاہوں کو جھکانے والا بنے، کہ اپنے آپ سے عہد کر کے رکھے کچھ بھی ہو جائے میں نے
کچھ نہیں دیکھنا، نگاہ کو جھکانا ہے اور اپنے آپ کو ہر ایسے تعلق سے بچا کر رکھنا ہے جو مجھے کسی بھی غلط راستے کی طرف لے جائے. اور اگر شہوت یہ بہت زیادہ یہ خواہش نفس ہے تو پھر وہی بات جو حدیث میں بتائی گئی کہ روزے، کیونکہ اگر نکاح نہیں ہو رہا تو پھر روزے رکھے. ذالک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون، بے شک اللہ تعالیٰ خوب خبر رکھنے والا ہے اس کی جو وہ کرتے ہیں. ان کی آنکھیں کیا کر رہی ہیں اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، ان کے دل کس چیز کی تمنا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، وہ اپنی حیا کی حفاظت کتنی زیادہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. لوگوں کی نظر میں وہ صاف ستھرا اچھا بھلا بنے ہوئے ہو، لیکن اللہ تو جانتا ہے کہ ان کے چھپ چھپے کس سے تعلقات ہیں، ان کے دلوں میں کیا کچھ چل رہا ہے، ان کی آنکھیں چھپ چھپ کر کیا دیکھ رہی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خبر رکھنا جو ہے وہ کافی ہے. اور اگر کسی انسان کو اس بات کا یقین آ جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ سے بے خبر نہیں ہے تو ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ جو ہے ان گناہوں کی طرف شعوری طور پر جائے. ٹھیک ہے جی بالکل. اگر نکاح نہیں ہو رہا کسی بھی وجہ سے اور انسان جو ہے اس کو ڈر ہے کہ وہ کسی فتنے میں مبتلا ہو سکتا ہے تو حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ روزے رکھے، کیونکہ روزہ جو ہے وہ اس کی شہوت کو، اس کی اس طرح کی خواہشات کو توڑے گا. کیونکہ آج کے دور میں یہ چیزیں اتنی زیادہ ایکسپوز ہو چکی ہیں کہ انسان کا نفس آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے چیزوں میں. اب ڈراموں میں یہ سارے سینز دکھائے جاتے ہیں، بہت سے لوگ انڈین نہیں پاکستانی نہیں، پاکستانی ڈراموں میں بھی یہ سب چیز دکھائی جا رہی ہے. ڈرامے نہیں دیکھتے، ناولز میں یہ سینز دکھائے جا رہے ہوتے ہیں، ہر چیز میں دکھائے جا رہے ہوتے ہیں. تو آٹومیٹیکلی انسان کے اندر خواہش پیدا ہوتی ہے کہ ہم بھی جو ہے اس طرح کی زندگی گزاریں. اور جب وہ ریالٹی میں نہیں ہو پاتا تو پھر انسان ڈپریس ہونے لگ جاتا ہے اور بعض اوقات وہ حرام کی طرف چلا جاتا ہے. تو وہاں سے خود کو بچا کے رکھنا ہے. ٹھیک ہے، تو آج کی یہ آیت مکمل ہوئی. اب میں آپ لوگوں کے کوسچنز دیکھ لیتی ہوں، اگر کسی اور کا سوال ہے تو کائنڈلی وہ جلدی کر لیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ میٹنگ کو بند کر دیتے ہیں. شادی اگر لیٹ ہو رہی ہو تو اس میں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں اس میں پیرنٹس کا بھی کچھ حد تک قصور ہے کہ ہمارے ہاں بس ایک سٹینڈرڈ بن گیا ہے کہ مرد کی فلاں ڈگری ہونی چاہیے، عورت کی فلاں ڈگری ہونی چاہیے، اس کی فلاں جاب ہو، اس کا جو ہے وہ ہر طرح سے اسٹیبلش ہو، اپنا گھر ہو، یہ سب کچھ، تو پھر شادی کرنی. اور اس میں بے شک ان کی عمریں 30-35 تک بھی ہوتے چلے جائیں. تو یہ بہت ہی غلط قسم کا رواج ہے جو ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہوتا جا رہا ہے. اور اس کے علاوہ پھر اولاد میں بھی اتنی وہ نہیں ہوتی کہ وہ اپنے پیرنٹس سے کھلے عام جو ہے اس بارے میں بات کر سکیں کہ ہمارا نکاح کر دیں. اور اگر کریں بھی تو وہ کہتے ہیں نہیں ابھی تو عمر ہی کیا ہے، ابھی تو تم چھوٹے ہو. تو اس میں والدین کا بھی بہت زیادہ قصور ہے. تو اول تو یہ کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بہت زیادہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے حق میں بہتری والا معاملہ فرمائے اور آپ کو جو ہے فتنوں سے بچا کے رکھے. اس کے علاوہ اگر پھر بھی کسی وجہ سے نہیں ہو پا رہا نکاح، کوئی بھی ریزن ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، صرف یہ ریزن نہیں اور بھی بہت سی ریزنس ہوتی ہیں، نہیں ہو پا رہا تو وہی جو جیسے میں نے ابھی بتایا کہ انسان روزے رکھے لیکن حرام کی طرف نہ جائے، خود جلد بازی میں کچھ نہ کوئی قدم نہ اٹھائے. پکس کے حوالے سے سوال ہے کہ کیا پکس بھی نہیں لے سکتے. دیکھیں پکس کے حوالے سے جو ہمیں ملتا ہے نا وہ یہ کہ اس کو تھوڑا سا اختلافی مسئلہ بنا لیا گیا ہے. کچھ علماء کرام اس کی اجازت دیتے ہیں لیکن زیادہ تر کا یہی ہے اور یہی ہی جو ہے انسان کو مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان سے بچنا چاہیے، خواہ وہ پکس آپ کیمرے میں بنا رہے ہیں، موبائل میں بنا رہے ہیں، یا کسی بھی اور چیز میں بنا رہے ہیں. اب یہاں پر بہت زیادہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ اچھا اگر اتنا ہی یہ ہے تو پھر علماء کرام کی پکس ہمارے سامنے کیوں آتی ہیں اور یہ سب سوشل میڈیا پر کیوں اتنا زیادہ ہے. تو بات یہاں پر ہو رہی ہے کہ ضرورت کی حد تک اگر کوئی کرتا ہے تو وہ جائز ہے، اس کے علاوہ کوشش کریں کہ جتنا ہو سکے بچیں. کیونکہ اب حدیث میں جو ورڈ آیا وہ تصویر کا ورڈ تو آیا ہے، ٹھیک ہے، اور مصور کے لیے ہی کہا گیا ہے کہ قیامت کے دن جو ہے سب سے بدترین عذاب مصور کو ہوگا. اور اس میں جو ہے خصوصاً وہ لوگ جو اپنے ہاتھ سے جانداروں کی تصویریں بناتے ہیں. لیکن اب کچھ علماء نے اس چیز کو اس تصویر پر بھی قیاس کرنے کی کوشش کی اور انہوں نے جو جس طرح سے ثابت کرنے کی کوشش کی تو وہ بھی عقل کو جو ہے درست ہی معلوم ہوتی ہے. تو اس کے حوالے سے جو علماء کرام کے فتاوی ہیں اور عرب علماء کے جو فتاوی ہیں وہ انشاءاللہ میں آپ کو گروپ میں بھیج دوں گی، آپ خود پڑھیے گا، اس کے بعد آپ خود فیصلہ کیجیے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کیا چیز پسند ہے. آپ نے بس یہی دیکھنا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے بس یہی دیکھنا ہے کہ اللہ کو میرا تصویریں بنانا پسند ہے یا نہیں. انشاءاللہ آپ کا دل آپ کو خود بتا دے گا. ہیئر ڈائی کروانا گناہ ہے؟ ہیئر ڈائی کروانا گناہ نہیں ہے، بس بلیک کلر نہ کروائے جائیں. اور اگر کوئی انسان دوسرے کلرز میں ڈائی بھی کرواتا ہے تو وہاں پر پھر وہ پردے کا ضرور خیال رکھے. عورت کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، وہ پردے کا ضرور خیال رکھے. شوہر کے لیے کروائے تو اچھی بات ہے. کیا لڑکی اپنی پسند نہیں بتا سکتی، اس پہ نافرمان کہا جائے تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک نہیں ہے. اگر ایک جو ہے لڑکی یا لڑکا اپنی کوئی پسند بتاتے ہیں تو والدین کو چاہیے کہ وہ اس کو جو ہے اچھے طریقے سے جانچ پڑتال کریں، اس کا دین، اس کا کردار دیکھیں. اس کے بعد جو ہے پھر بہتر ہے کہ استخارہ وغیرہ کر کے
کوئی اسٹیپ لیں. لیکن یہاں پر لڑکی کے لیے بھی بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے کہ اگر کوئی اس طرح سے پسند ہے تو وہ خود سے کوئی فیصلہ نہ کرے، خود سے کوئی ایسا قدم نہ اٹھائے کہ جو ہے خود سے باتیں کرنا شروع کر دے یا تعلق رکھنا شروع کر دے، اور بعد میں جو ہے، اور آپ دیکھتے ہیں بعض اوقات لڑکیاں بھاگ جاتی ہیں گھروں سے، کہاں تک بات چلی جاتی ہے صرف اس وجہ سے کہ گھر والے نہیں مان رہے. تو اس میں پھر لڑکی کو بھی تھوڑا سا جو ہے احتیاط کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارا معاشرہ اوور آل ایسے بن چکا ہے کہ اس چیز کو اچھا نہیں سمجھا جاتا. ایک حدیث میں بھی یہی آتا ہے کہ دو ایک دوسرے کو پسند کرنے والوں کے لیے نکاح سے بہتر اور کوئی چیز نہیں. تو صرف نکاح ہی ہے جو انسان کے ایمان کے اور اس کی عقیدت کی تکمیل کرتا ہے، اس کے علاوہ نہیں. ٹھیک ہے، تو دونوں طرح سے یہ احتیاط، دونوں طرف سے احتیاط چاہیے. اچھا، ہیئر کلرز یہ میں بتا چکی ہوں. کیا نیوز بھی نہیں دیکھنا کیونکہ اس میں بھی مرد ہوتے ہیں؟ دیکھیے، مردوں کو مطلقاً دیکھنا منع نہیں ہے. جہاں پر آ رہی ہے یہ چیز کی شہوت کی نگاہ یا غلط قسم کے جذبات، وہاں پر دیکھنا منع ہے. ٹھیک ہے. اب کیا آتا ہے کہ ایک دفعہ کیا تھا کہ مسجد نبوی میں کھیل ہو رہا تھا حبشیوں کا نا، تو آئی تھنک مسجد تھی یا کون سی جگہ تھی، مجھے فی الحال جگہ یاد نہیں ہے، لیکن حدیث میں یہ آتا ہے کہ ایک جگہ کھیل ہو رہا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو بلایا. تو حضرت عائشہ جو تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہو کر کندھے کے پیچھے کندھے سے نا دیکھ رہی تھی وہ کھیل، حبشیوں کا وہ کھیل دیکھ رہی تھی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مردوں کو مطلقاً دیکھنا حرام نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے. بس بات وہی ہے کہ جہاں پر شہوت کی نگاہ آ جائے اور انسان جو ہے غلط قسم کے خیالات کی زد میں آ جائے، وہاں پر وہ اپنے آپ کو بالکل بچا کے رکھے. ٹھیک ہے. کانٹیکٹ لینس پہننا بھی خلق اللہ میں تبدیلی میں آتا ہے. اب دیکھیں کانٹیکٹ لینس اب تو آج کل یہی ہے کہ پہلے تو ہوتا تھے کہ کچھ لینس ہوتے تھے کہ جن کو دیکھ کے پتہ چل جاتا تھا کہ لینس ہیں، اور بعض اوقات اب تو لینس ایسے ہوتے ہیں کہ دیکھنے والے کو پہلی دفعہ میں تو یہ دھوکا ہوتا ہے کہ اس کی آنکھیں ایسی ہی ہیں. تو ان سے بھی بچنا چاہیے. اور کانٹیکٹ لینس ہی یوز کرنا ہے ضرورت کے لیے تو کوشش کریں ٹرانسپیرنٹ ہی یوز کر لیے جائیں، بجائے اس کے کلر چینج کیا جائے. موویز نہیں دیکھنی چاہیے تو کیا پاکستانی ڈرامہ کوئی اچھا ہو تو دیکھ سکتے ہیں؟ آپ مجھے اس اچھے ڈرامے کا نام بتا دیں جس میں سارا کچھ اسلام کے مطابق ہو. کوئی بھی ایسا ڈرامہ آپ کو نہیں ملے گا جہاں پر عورت بے پردہ ہو کے سامنے نہیں آ رہی. کیا کچن کی کوکنگ ویڈیوز بنا سکتے ہیں اور اپلوڈ کر سکتے ہیں؟ جی جی بالکل، یہ تو کر سکتے ہیں، لیکن یہاں پر آپ پھر بھی دھیان رکھیے گا کہ بہت سے اب لوگ اس طرح سے جب یوٹیوب کا چینل بناتے ہیں اور اس میں اپنا جو بھی آرٹ ہوتا ہے یا جو بھی اپنی اسکل ہوتی ہے اس کو اس طرح سے شیئر کرتے ہیں اپنے چینلز پہ، تو وہاں پر بعض اوقات ویڈیوز میں پیچھے میوزک ضرور لگا دیتے ہیں. تو یہ کوشش کریں کہ میوزک نہ ہو، اور اگر آپ کے ہاتھ بھی آ رہے ہیں تو کوشش کریں اپنے ہاتھوں کو بھی اس کے اندر نہ لے کر آئیں. ٹھیک ہے. باقی تو یہ ظاہر ہے ایک سکل ہے، آپ دوسروں کو سکھانا چاہ رہے ہیں یا کسی بھی سینس میں، تو یہ کیا جا سکتا ہے. کیا ماں باپ سے زیادتی کا سوال نہیں ہوگا؟ ڈیفینیٹلی ہر ایک کا حق اور فرض ہے. اگر کوئی اس میں کمی بیشی کرتا ہے تو ہر ایک سے سوال ہے. شادیوں پر حجاب کی جگہ اگر دوپٹہ صحیح سے پہننے کے بعد ہمارا سر بھی کور ہو اور آگے سے بھی، یہ انشاءاللہ کل، ٹھیک ہے، جب ہم کل پردے کی آیت پڑھیں گے تو اس پہ انشاءاللہ دیکھتے ہیں. اور کیا جو پیرنٹس بچوں میں فرق کرتے ہیں تو کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ جی، فرق نہیں کرنا چاہیے، انصاف کرنا چاہیے، اس کا گناہ ہوتا ہے. تو جو فادرز اپنے بچوں کے ڈائپر چینج کرتے ہیں یا پھر نہلاتے اور کپڑے چینج کرتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ کوآپریٹیو ہیں، یا یہ کہا جاتا ہے کہ بیٹی ہے سگا باپ ہے، یہ چیز دیکھیں کہ بیٹیوں کے ایٹ لیسٹ نہ کرے. ٹھیک ہے، بیٹوں کے چلو کر لے چھوٹی عمر میں، لیکن بیٹیوں کے نہ کرے. یہ تو ماں کو خود چاہیے کہ بیٹی کو اس طرح سے شوہر کے بے شک باپ ہے، سگا باپ ہے، یہاں پر بات کسی غلط قسم کی نہیں کی جا رہی کہ ناؤز باللہ اس میں اپنے باپ کے حوالے سے کوئی شک والی بات ہے، نہیں، بات یہ ہو رہی ہے کہ وہ بچی یا بچہ اس کے اندر اپنی فطری حیا ہے، اس کو ہر ایک کے سامنے ایکسپوز نہیں کرنا چاہیے. بہن بھائیوں میں سے اگر کوئی اس طرح کی چیزوں میں انوالو ہو تو ہم اسے کیسے گائیڈ کریں؟ ہاں بالکل، یہ ہمارے بہن بھائی، ہمارے بچے ان چیزوں میں انوالو ہیں، بد نگاہی کا شکار ہو گئے ہیں، تو ان کو وقتاً فوقتاً سمجھاتے رہنا چاہیے. اور خصوصاً پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ اس ٹاپک پر کھلے عام سے مراد یہ کہ ان سے ڈسکس کریں ان باتوں کو کہ ان چیزوں کا نقصان کیا ہے، اسلام ان چیزوں کے بارے میں کیا کہتا ہے. مطلب ہم صرف شوہر کے لیے میک اپ کر سکتے ہیں؟ نہیں، صرف شوہر کے لیے نہیں، بات یہ ہو رہی ہے کہ شوہر کے لیے زیادہ سے زیادہ کریں، اس کے علاوہ آپ اپنی عورتوں میں اپنی فیملی کی جو ہیں عورتوں میں آپ تیار شیار ہو سکتی ہیں، اپنے محرم کے سامنے آپ تیار شیار ہو سکتی ہیں.
شوہر کے حوالے سے اس لیے کہا گیا کہ اول جو ہے زیادہ سے زیادہ وہ شوہر کے لیے زینت اختیار کی جائے. شادی والے گھروں میں بھی کپڑے چینجنگ کا ایک ہی روم ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی ہوتا ہے, لوگ پردہ ٹانگ کے کھڑے ہو جاتے ہیں یا ایک ہی جگہ پر سارے مل کے کپڑے چینج کر رہے ہوتے ہیں. بہت غلط چیز ہے. اپنے ہسبینڈ کے سامنے اگر روم میں ایسا ڈریس پہنے جس سے ساری باڈی کور نہ, شوہر کے سامنے کوئی پردہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں مرد اور بیوی کو ایک دوسرے کا لباس کہا ہے. ٹھیک ہے, تو کسی بھی طرح سے کسی بھی قسم کی ڈریسنگ شوہر کے سامنے کی جا سکتی ہے بند روم میں. کیا اپنے شوہر کو بھی سلام کرنا چاہیے؟ کیوں آپ نہیں چاہتے کہ اپنے شوہر پر سلامتی بھیجیں؟ سلام تو کرنا ہے, سب پہ کرنا ہے, اور اپنے پیاروں پر تو زیادہ سلامتی بھیجنی چاہیے نا. میریٹل ریپ کا بھی ورڈ یوز ہوتا ہے, کچھ عورتیں اپنے حق کے لیے کرتی ہیں, اس کا بھی بتا دیں کچھ. اس کے بارے میں مجھے زیادہ نالج نہیں ہے, میں اس کو پہلے خود دیکھوں گی پھر انشاءاللہ بتاؤں گی. اگر ہم اس وجہ سے باڈی اسپرے یوز کریں کہ ہمیں سویٹنگ بہت ہوتی ہے یا ڈر ہو کہ پاس والے کو پسینے کی اسمیل نہ آئے, تو اس میں کیا کریں؟ اس میں اور بھی بہت سی ایسے چیزیں ہیں جس سے انسان جو ہے اپنے اسمیل کو کنٹرول کر سکتا ہے. آپ جو ہے اس کو سرچ بھی کر سکتے ہیں گوگل پر, یوٹیوب پر, کہ کس طرح سے انسان اپنے اسمیل کو کنٹرول کرے. تو ضروری نہیں ہے کہ صرف خوشبو لگا کے ہی اسمیل کنٹرول ہوتی ہے, اور بھی بہت سے آپ کو ٹپس مل جائیں گے. جی, نکاح نہیں ہو رہا تو روزے رکھنے چاہیے. روز سجنے سنورنے کے لیے ٹائم نہیں ہوتا تو کیا کریں؟ سجنے سے مراد یہ نہیں کہ انسان آدھا آدھا گھنٹہ ایک ایک گھنٹہ لگا کے فل میک اپ کر کے آئے. بات یہ ہے کہ صاف ستھرا رہے, بس یہ کہ شوہر اٹریکٹ ہو. ٹھیک ہے, نکاح جلدی کرنے کے لیے کچھ پڑھنا چاہیے. نکاح کا تو ٹائم وہی ہوگا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے. البتہ نیک زوج کے لیے ضرور دعا کرنی چاہیے, اور یہ سورۃ الفرقان میں کے آخر میں ہی ایک آیت آتی ہے, ربنا حب لنا من ازواجنا, وہ انشاءاللہ ہم آپ کو گروپ میں بھیج دیں گے. تو ہر لڑکی, خواہ وہ شادی شدہ یا غیر شادی شدہ ہے, اس کو یہ ضرور مانگنی چاہیے, ضرور مانگنی چاہیے, اور یہ بہت تاثیر والی دعا ہے. رشتہ آیا ہوا اور سمجھ نہ آ رہی ہو کہ کریں نہ کریں, تو کیا کرنا چاہیے؟ استخارات کریں. چھوٹی بچی کے ساتھ اگر چائلڈ ابیوز ہو جائے تو اس میں بچی بھی پکڑ میں آئے گی کیا؟ بالکل بھی نہیں, بچی کا تو کوئی قصور نہیں ہے. اگر پک ڈرا میں پڑی ہو تو کیا رحمت کا فرشتہ نہیں آتا؟ اس طرح کی پکس کو سنبھال کر بھی نہیں رکھنا چاہیے. یہ جو فوٹوگرافس ہوتی ہیں ان کو پکچر جیسے جیسے پھول وغیرہ نہیں, جانداروں کی بنانا گناہ ہے. یہ جو ہم بیٹھے بیٹھے بعض اوقات اپنے کاپی پہ آنکھیں بنانے لگ جاتے ہیں, ہاتھ بنانے لگ جاتے ہیں, جانداروں کی بنانا گناہ ہے. غیر جاندار میں جو بھی چیزیں آ جاتی ہیں, سینریز ہیں, آسمان, پھول, گھر, یہ ساری چیزیں یہ بنائی جا سکتی ہیں. استخارے کا بتا دیں, سمجھ نہیں آتا کیا کریں. استخارے کا بھی میں انشاءاللہ بتا دوں گی کیونکہ آج ہمارا ٹائم بہت زیادہ ہو رہا ہے. اچھا, تو پھر گناہ ہے ایسے بے پردہ عورت کو دیکھنا ٹی وی سیریلز میں. دیکھیں, ٹی وی سیریلز میں جو سٹوریز ہوتی ہیں نا, وہ انسان کا ایک پورا مائنڈ سیٹ اپ چینج کر دیتی ہیں. آپ دیکھیں کہ بعض اوقات آپ کوئی سٹوری پڑھتے ہیں تو آپ کی لائف پر بہت ایک افیکٹ آتا ہے اس کا, آپ کی سوچ ویسے ہی بننا شروع ہو جاتی ہے. تو جب آپ ٹی وی میں اس طرح کی چیزیں دیکھ رہے ہیں, بات صرف مرد عورت کی نہیں ہے, بات یہ بھی ہے کہ وہاں پر دکھایا کیا جا رہا ہے, اس کی سٹوری کیا ہے. اور میکسیمم آپ کو یہ رومانس ہی ملے گا یا لو سٹوریز ہی ملیں گی. بیوی کسی اور بندے کے ساتھ لگی ہوئی ہے, شوہر کسی اور عورت کے ساتھ لگا ہوا ہے, تو یہ چیزیں کیا ہمارے مائنڈ پر اثر ڈالیں گی؟ یہ ہمارے اندر سے گناہ کی کراہت کو ختم کر دیں گی. اور پھر انسان جب ریئل لائف میں جاتا ہے تو وہ ان چیزوں کو بھی کرنے سے گھبراتا نہیں, کیونکہ اس نے ان چیزوں کو اتنا زیادہ عام دیکھا ہوتا ہے کہ اس کو لگتا ہے کہ یہ سب نارمل ہے. تو ایک چیز اس میں نہیں ہے, بہت سی فیکٹرز آ جاتے ہیں, میوزک آ جاتا ہے, اور اس طرح کے سارے سینز آ جاتے ہیں, سب اس میں آ جاتے ہیں. تو بہتر ہے کہ آپ اپنا ٹائم بچائیں اور اس کو ایسے کام میں لگائیں جو کل قیامت کے دن آپ کو فائدہ دے. ڈرامہ دیکھنے سے کل آپ کو ثواب ملے گا؟ ڈیفینیٹلی نہیں ملے گا. یہ سوال تو کافی زیادہ ہو گیا ہے. اچھا, آپ میں سے جن کو جلدی ہے وہ جا سکتے ہیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ پھر کہیں کہ ٹائم پھر وہ ہو گیا. اچھا, میں دیکھ لیتی ہوں. چینل کو اگر مونیٹائز کرنا پڑے تو پھر ڈیفرنٹ ایڈز بھی آتی ہیں جس میں میوزک اور وومن وغیرہ ہوتی ہیں. اچھا, یہاں پر اس کو جہاں تک میرا خیال ہے کہ ایڈز کو بھی سلیکٹ کرنے کا آپشن ہوتا ہے کہ آپ کس طرح کے ایڈز چاہ رہے ہیں. تو اگر اس طرح سے کوئی آپشن ہے جس میں ایڈز کو آپ سلیکٹ کر سکیں تو پھر اس میں سلیکشن بہت دھیان سے کرنی چاہیے.
2 مہینے کے بچے کو اگر ڈائپر ہسبینڈ چینج کرا دے تو بھی غلط ہے کیا؟ دیکھیں ضرورت کے تحت یہ کام ہو سکتا ہے، بات صرف اتنی ہے کہ اس کو روٹین نہ بنا لی جائے، کہ ظاہر ہے بعض اوقات عورت بھی اس کنڈیشن میں نہیں ہوتی ہے کہ وہ بچے کا خیال رکھ سکے، تو اگر مرد یہ کر بھی دیتا ہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن وہی بات ہے کہ شوہر بیٹی کا نہ کرے، اس میں جتنی احتیاط ہو سکتی ہے کہ کریں۔ اگر فجر کی نماز کا ڈر ہو شوہر سے، نہیں، یہ ایک سوال ہے کہ اگر فجر کی نماز کا مسئلہ ہو رہا ہو، اچھا یہ میٹنگ بند ہو رہی ہے، اچھا جن کے سوال ہیں ایسا کیجیے گا وہ دوبارہ میٹنگ جوائن کر لیجیے گا اور اپنے اپنے سوال کاپی کر لیں، تو باقی جن لوگوں کا کوئی سوال نہیں ہے بے شک وہ دوبارہ سے نہ جوائن کریں، جن کو جواب نہیں ملا وہ جوائن کر لیجیے گا، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالی ہم پر رحم فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، آمین یا رب العالمین۔